السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دلہن تو جائے گی۔ ناول کی رائٹر ہیں حمیرہ نوشین۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نام تو سارے ایسے چن چن کے رکھے ہیں جیسے انہی ناموں کی بدولت جنت کے مکین بن جائیں گے۔ نام کے ساتھ نامہ اعمال بھی تو بخشوانے کے لائق ہوں۔ ماں جنت، بیٹی فردوس تو پوتی خلد بری، اور اس عرش بری کو تو دیکھو جس کی باتیں سن کر فرش پر پٹکنے کو دل کرتا ہے۔ اس کا نام تو نار جہنم ہونا چاہیے۔ موئی کی زبان کے آگے خندق ہے، نہ چھوٹوں پر رحم نہ بڑوں کو بخشے۔ پان بنا کر نور جہاں نے منہ میں رکھ کر ایسے چبایا گویا عرش بری کو دانتوں میں کچل ڈالا ہو۔ بجا فرما رہی ہیں نانو آپ، انسان کو اس میں بھاسمی ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ہمارے والدین اپنے بچوں کے نام سوچ سمجھ کر کیوں نہیں رکھتے۔ عاطر نے کھلے پاندان میں سے چالیا کا دانہ اٹھا کر منہ میں رکھا۔ انہوں نے اس تیزی سے پاندان بند کیا کہ اس کی انگلیاں ڈھکن تلے دبنے سے تو بچ گئیں مگر چھل ضرور گئی تھیں۔ آپ کا نام آپ کے امی ابا نے نور جہاں رکھ دیا، حالانکہ آپ شب تاریک سے حسن مستعار لیے ہوئے ہیں۔ عاطر نے ان کے ہلکے سانولے رنگ پر چوٹ کر کے اپنی انگلیوں کی چلائی کا بدلہ لیا۔ نور جہاں نے بلبلا کر پان کی پیک کی اگلدان میں اس زور سے پچکاری ماری کہ تخت پوش پر پاس بیٹھے عاطر کی آف وائٹ شرٹ پر سرخ نقطے پہلے مسکرائے اور پھر کھلکھلا اٹھے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا ڈیزائن بنایا ہے دادو آپ نے بیچارے کی شرٹ پر۔ پپھو شبستان بچپن میں اس کو ایسے ہی ڈیزائن کی شرٹ پہنایا کرتی تھیں۔ اور ہاں، تم نے بالکل درست فرمایا، انسان کو اس میں باسمی ہونا چاہیے جیسے کہ تم۔ نام بھی شاطر، چالیں بھی شاطر۔ گل بہار نے موقع پر انٹری دے کر اسے چڑھایا تو وہ بل کھا کے رہ گیا۔ وہ ہمیشہ اس کے نام کے شروع کے حرف عین کو شین میں بدل کر مخاطب کرتی تھی۔ اس کی بات پر نور جہاں نے کھل کر کہکا لگایا تو پان کی پیک نے بقیہ شرٹ اور چہرے کو بھی گلنار کر دیا۔ اب وہ دونوں مل کر کہکے لگا رہی تھیں۔ عاطر نے رومال نکال کر جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا جو پان کی پیک سے کم غصے سے زیادہ لال تربوز ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسروں کی باتیں بنانے والے کبھی خود کو بھی دیکھ لیا کریں۔ گلخار میڈم اپنی طرف ہی دیکھ لو، نام کی طرح زبان پر خار اگے ہیں جس سے ہر خاص و عام زخم کھائے بغیر نہیں رہتا۔ وہ بھی کب پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا۔ اس کے نام گل بہار کو گلخار میں بدل کر چین لیا۔ اور ہاں، اپنی امی اور ہماری ممانی جان الفت کو بھی ان کے نام کے مطلب سے روشناس کرا دو۔ جب بھی انہیں ان کے نام سے پکارو الفت سر پکڑ کر آٹھ آٹھ آنسو روتی ہے۔ وہ تاک تاک کر نشانے باندھ رہا تھا۔ اور شائستہ خالہ کا نام پتہ نہیں نانو آپ نے کیا سوچ کر رکھا۔ ان میں شائستگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے بچپن سے جوانی کا سفر طے کر لیا مگر اپنے مقصد میں تاحال ناکام ہوں۔ اس گھر میں فقط جلال ماموں ہی ایسے ہیں جو اپنے نام کی لاج رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ جلال میں رہتے ہیں۔ نرمی و محبت کا شائبہ تک ان میں کبھی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک کے بعد ایک وار کر رہا تھا اور نور جہاں اور گل بہار لال ببو کا چہرے لیے سے گور رہی تھیں۔ وہ ان کے چہروں سے خوب حظ اٹھا رہا تھا، ساتھ ہی اترا بھی رہا تھا کہ دیکھا کیسی بولتی بند کروائی اس نے ان کی۔ عاطر نے کالر اونچے کر کے گردن اکڑائی اور ان دونوں پر استہزائیہ نظر ڈالتا جانے کے لیے مڑا۔ اب کے مسکرانے کی باری گل بہار اور نانو کی تھی کیونکہ جلال ماموں اس کی گردن دبوچے کھڑے تھے۔ اس کا سانس گلے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اب وہ اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس نے ان کے نام کے توصیفی کلمات ادا کیے تھے۔ رنگین شرٹ، الجھے اور بکھرے بال اور لال ببو کا چہرے لیے وہ تن فن کرتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ سامنے سبزی بناتی شبستاں اسے دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج پھر کسی دوست سے درگت بنوا کر آئے ہو؟ یہ درگت دوستوں سے نہیں دشمنوں سے بنوا کر آیا ہوں، اپنے جانی دشمنوں سے۔ قسم ہے مجھے بھی، سر پر جتنے بکھرے بال ہیں اتنی دفعہ بدلہ نہ لے لیا تو میرا نام بھی عاطر نہیں۔ اس نے آستین سے ماتھے پر چمکتا پسینہ پونچھ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا جو شبستاں اس کی حالت دیکھ کر لے آئی تھیں۔ کون سے دشمنوں کی بات کر رہے ہو؟ وہ الجھن میں تھی۔ آپ کے سجن اور میرے دشمن، آپ کے میکے والے۔ ایک ایک لفظ اس نے چبا کر ادا کیا۔ تو تم نے بھی تو ضرور اپنی زبان سے گل افشانی کی ہوگی جو یہ گل بوٹے تمہارے کپڑوں پر بہار دکھا رہے ہیں۔ اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے وہ منہ بناتی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ میکے کی برائی نے کب گوارا تھی؟ بیٹے کی حمایت میں ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوتا آپ سے، ہمیشہ اماں اور بھائی کا ساتھ دیں گی۔ شکوہ زبان سے ادا ہوا مگر وہ چپکی بیٹھی رہیں۔ اب آپ کا اپنی اماں کی طرف جانا ہو تو ان کو باور کرا دینا، اگر آئندہ میرے خاندان کی شان میں الٹے سیدھے قصیدے پڑے تو پھر میں بھی ننیال والوں کے لیے ایسے عمدہ قصیدے تیار کروں گا کہ سارے محلے والے سن کر سر دھنیں گے۔ کیا اول فول بک رہے ہو؟ ذرا سی بات کو تم دل پر لے لیتے ہو۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ؟ ہمیشہ تمہیں پیار ہی ملا ہے ننیال سے مگر تم تو ددیال کے جوتوں میں رہنے کے لائق ہو۔
ہاں، ددیال کے جوتے ننیال کے خربوزے کھانے سے بہتر ہے۔ وہ آج زیادہ ہی خار کھائے بیٹھا تھا۔ جلال ماموں نے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر ایسی زور سے کھینچے تھے کہ دماغ کی ساری رگیں پھول اٹھی تھیں۔ اوپر سے کمر پر پڑے دھموکے نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ وہ سر پٹ وہاں سے بھاگا تھا۔ بہت دور تک گل بہار کے کہکوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ سماعتوں میں گونجتے کہکے سے پھر سے تیش دل آ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے درمیان میں آئی ہر شے کو ٹھوکر مارتا چلا گیا۔ دادی پھپھو کا چمچا ان کا ذکر کرتے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کا روادار نہیں۔ میری اماں نے جیسے اس کے کلیجے میں چٹکی کاٹی ہے جو یوں تل ملا رہا ہے، ہائے کہیں کاٹ ہی نہ لی ہو اماں سے کچھ بعید بھی نہیں۔ سبزی کاٹتے ہاتھ روک کر وہ بڑبڑائی تھیں۔ وہ جلدی سے اس کے لیے کچن میں شاہی ٹکڑے بنانے چل دیں کہ اس کو منانا بھی لازم تھا، ورنہ رات کو اپنے ابا شباب کے سامنے وجہ پیچ و تاب گوش گزار کر کے ان کا محکہ رتاب لے آئے گا۔ سو عقل مندی اسی میں تھی کہ وقت سے پہلے اس کا غصہ ٹھنڈا کر لیا جائے۔ نور جہاں اور جنت بیگم دونوں ماموں پھپھو ذات تھیں۔ لڑکپن سے جوانی تک دونوں میں ٹھنی رہی۔ جنت اپنے نام کی طرح حسین و جمیل، لمبے گھنیرے بال، دودھیا رنگت، روشن چشمان کے دیکھنے والا نظروں میں ڈوبے تو ابھر نہ سکے۔ بس یہی نور جہاں کے جلاپے کا سبب تھا۔ بچپن میں جب بھی دونوں اکٹھی ہوتی، گھر ہو یا تقریب، سب کی توجہ جنت کا حسن کھینچ لیتی۔ بچے بڑے اس کے پھولے گلابی گالوں کو پیار سے چھوتے تو نور جہاں کا سانولا رنگ جل کر مزید گہرا ہو جاتا، اور یہ دکھ وقت گزرنے کے ساتھ اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ جوانی میں قدم رکھا تو جنت کا حسن دو آتشا ہو گیا۔ کیا خاندان، کیا محلہ، سب نوجوان جنت کے حسن پر فریفتہ تھے، اس کی ایک جھلک دیکھ لینے کو بےتاب۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ اس کے لیے آنے لگا۔ نور جہاں کو جب پتہ چلا کہ جنت کے لیے فلاں خاندان سے رشتہ آیا ہے، لڑکا خوبرو، امیر کبیر، کھاتے پیتے لوگ، وہ جل کر خاک ہو جاتی۔ یہاں تو خاندان کے جتنے نکمے لڑکے تھے، سب نے نور جہاں سے قسمت پھوڑنے کے لیے دستک دی تھی، مگر انہوں نے بھی ہر بار ایسا واویلا کیا کہ ماں باپ نے ان میں سے ایک کو بھی قبول نہ کیا۔ نور جہاں کی نظر تو بڑے خالو کے بیٹے گلاب پر تھی۔ جس زمانے میں لوگ بچوں کو پڑھانے کی بجائے کمانے پر لگا دیا کرتے تھے، گلاب 10 جماعتیں پڑھ کر کلرک کی نوکری پر لگ گیا تھا۔ بڑے خالو کا گھر 2 گلی پیچھے تھا۔ وہ روزانہ ان کی گلی سے گزرتا، وہ ڈیوڑی میں دروازے کے پیچھے کھڑی اس کی سائیکل کی چوں چوں کی منتظر رہتی۔ جوں ہی سائیکل کی آواز انہیں قریب آتی سنائی دیتی، وہ لکڑی کے دروازے کی درزوں میں اپنی چینی آنکھیں گھسا دیتی۔ پتلون کوٹ پہنے، سر پر کیپ جمائے، اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ گلی میں جلوہ افروز ہوتا تو نور جہاں کا دل دھڑک کر جیسے محبوب کے قدموں میں گرنے کو بےتاب ہو جاتا۔ بند جوتوں میں مکید پاؤں جب سائیکل کے پیڈل پر پڑتے، سائیکل کو آگے بڑھا لے جاتے تو نور جہاں سر داں بھر کر رہ جاتی۔ کاش یہ قدم میرے دل کا راستہ دیکھ لیں، مگر ان کی یہ حسرت ہی رہی۔ بڑی خالہ ممتاز کتنے دنوں بعد ان کے گھر آئی تھیں۔ خوشی سے بھرپور کہکے لگاتی۔ خالہ کے انداز کچھ بدلنے لگ رہے تھے، کوئی بات لبوں کے کناروں میں دبی تھی، اور جب اماں کے نزدیک ہو کر انہوں نے سرگوشیانہ انداز اختیار کیا تو نور جہاں کے شک نے یقین میں بدلنے میں پل نہ لگایا۔ ہو نہ ہو، خالہ آج اماں سے میرا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ آخر بیٹا نوکری پر جو لگ گیا ہے، کمانے لگا ہے، بیوی کا خرچہ اٹھانے کے لائق ہو گیا ہے، تو اب کیسے اس کی شادی کے فرض سے خالہ نظر چرا سکتی ہیں؟ ہائے اماں، کہیں پہلی دفعہ میں ہی رشتہ قبول نہ کر لیں۔ بہن ہے تو کیا ہوا، بیٹی دینی ہے تو ذرا نخروں سے دے تاکہ کل کو میری قدر کریں۔ یہ 2 گلیاں چھوڑ کر تو گھر ہے، 2-4 جوڑی جوتی گز بھی گئی تو کیا ہوا، میرا گلاب لا دے گا ماں کو۔ شباب کا سوچ کر اس کے لب کھلتے گلاب بن گئے، مگر یہ گلاب کی مانند کھلتے لب اس وقت صدمے سے سمٹ گئے جب اماں نے ان کی سماعتوں میں یہ زہر انڈیلا کہ ممتاز باجی گلاب کے لیے جنت کا ہاتھ مانگنے کا کہہ رہی ہیں، مجھے کل اپنے ساتھ چلنے کو کہا ہے۔ اماں افسردہ دل سے خبر سنا کر چپ سی ہو گئیں۔ جانتی تھی کہ بیٹی کے دل پر آنسوؤں کی برسات شروع ہو چکی ہے۔ دل تو ان کا بھی بری طرح ٹوٹا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اماں، خالہ بہن کی بیٹی کو چھوڑ کر بہن کی نند کی بیٹی کو کیسے لے سکتی ہیں؟ انہیں یہ بات کہتے ذرا لاج نہ آئی۔ ابا نے خالو کو کڑے وقتوں میں ساتھ نبھایا، اور جب احسانوں کا بدلہ چکانے کا وقت آیا تو دوسرا گھر دیکھ لیا۔ نئی دولت آئی ہے نا تو آنکھیں تو بدلے گی ہی، مگر میں آپ سے صاف کہہ رہی ہوں، خالہ کو سمجھا دے کہ بہن کا حق پہلے ہے۔ میں ہرگز گلاب کا رشتہ اس جادوگرنی سے ہونے نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے بپھر رہی تھی، زبان سے شعلے اور آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ بس نہیں چلتا تھا کہ اس وقت جنت ان کے سامنے ہو تو وہ اس کا گلا دبا ڈالیں۔ ہوش میں رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے سب کچھ کہنے کا۔ تمہارے خالو اور خالہ کا رجحان تو تمہاری طرف ہی تھا، مگر گلاب کا مکمل دھیان جنت کی طرف ہے۔ اس نے ماں باپ کو صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کروں گا تو صرف جنت سے، کسی اور سے شادی کی تو اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ پھر بتاؤ وہ بیچاری کیا کرے؟ سو اس قصے کو ابھی کے ابھی یہیں ختم کر دو۔ ماں کی بات سن کر نور جہاں کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے حلق پھاڑ کر روئے کہ جیسے کوئی غریب پائی جوڑ کر ضرورت کی چیز خریدے اور کوئی اچکا اسے اچک کر رفو چکر ہو جائے۔
تو غم نہ کر، گلاب سے کہیں بڑھ کر تیرے رشتے میری لاڈو کی قسمت چمکانے کو بےتاب ہیں۔ ماں نے بیٹی کو ساتھ لگا کر اس کے دل پر پہا رکھنا چاہا، حالانکہ جانتی تھی کہ گلاب کے سوا ایک بھی رشتہ کام کا نہیں، اور پھر وہی ہوا جو گلاب کی مرضی تھی۔ جنت کے گھر والوں نے 2-4 چکر لگوانے کے بعد ہاں کر دی۔ اس دن نور جہاں کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس نے یہ رشتہ نہ ہونے کے لیے کتنے ہی جتن کیے، کتنی راتیں بوا تیفن کے ساتھ جا کر جنت کی قمیص کے ٹکڑے کر کے قبرستان میں دفنا کر پڑھائی کی تھی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ جنت کو گلاب نے حاصل کر کے دم لیا۔ نور جہاں نے بھی دل کو سمجھا بجھا کر چاچا دینو کے بیٹے عبدالحق کے لیے حامی بری تھی، جو 4 بچوں کا تحفہ دے کر بڑی جوانی میں انہیں تنہا کر کے ملک عدم سدھارے۔ ان کی بیوہ ہونے کے چند سال بعد ہی گلاب کا بھی بلاوا آ گیا۔ دونوں کے شوہر ابدی سفر پر روانہ ہو چکے تھے، مگر گزرا وقت بھی ان کا ملال کم نہیں کر پایا تھا۔ جنت نے ان کا دکھ کچھ یوں کم کرنے کی کوشش کی کہ ان کی بیٹی شبستہ کا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے شباب کے لیے مانگ لیا۔ شباب بھی اپنے باپ کا پرتو تھا، نیک، شریف، خوبرو۔ نور جہاں کچھ پس و پیش کے بعد مان گئیں، کیونکہ شبستہ کی آنکھوں میں انہوں نے شباب کے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ شبستہ ماں کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ جلدی وہ شوہر کو لے کر الگ گھر میں منتقل ہو گئیں، مگر ساس کو اپنے سے الگ نہ کر سکیں۔ شباب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ رہے گی۔ ماں کا دکھ شبستہ کے دل میں بھی کچوکے لگاتا تھا، اسی لیے وہ ساس سے کھچی کھچی رہیں، سسرال والوں سے ہمیشہ لیے دیے انداز میں رہیں، مگر ان کا بیٹا عاطر ننیال سے زیادہ ددیال والوں کی محبت میں گرفتار تھا، اور یہی بات نور جہاں کو اپنے نواسے کی پسند نہیں تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے اس کے ددیال والوں کی برائی کیا کرتیں۔ وہ کل 8 دوست تھے، امیر بگڑے رئیسوں کے محبوط الحواس نواب زادے، البتہ 2-4 کی عقل کچھ کام کر لیتی تھی۔ ان سب کا کام یونیورسٹی میں ہلا گلا کرنا، کینٹین میں بیٹھ کر بھاپ اڑاتی چائے سموسوں سے پیٹ پر بوجھ ڈالنا، چھت پھاڑ کہہ کے خوبصورت لڑکیوں کی خوبصورتی کو آنکھوں میں مقید کر کے ان سے رو رسم بڑھانا، دل چاہا تو کلاس نہیں، ورنہ سارا دن عیاشی کر کے درس گاہ اور ماں باپ پر احسان کر کے گھر کو سدھارے۔ ان کی موج مستی سے متاثر ہو کر عاطر نے فوراً ان کا گروپ جوائن کیا تھا۔ عاطر کے گھریلو حالات اچھے تو تھے، مگر روپے پیسے کی ایسی فراوانی بھی نہ تھی کہ دونوں ہاتھوں سے اللہ تلوں میں دولت اڑائی جائے۔ وہ کبھی ماں سے تو کبھی باپ سے اکلوتے پن کا فائدہ اٹھا کر پیسے اینٹھ لیتا۔ دادی کی طرف چکر لگتا تو کچھ مال وہاں سے ہاتھ آ جاتا۔ پھوپھو کبھی ان کے گھر قدم رنجہ فرمائیں تو اپنے فرمانبردار بھتیجے کی جاتے وقت مٹھی گرم کر دیتی، اور اس مٹھی گرم کرنے کے چکر میں وہ ہمیشہ ان سے گرم جوشی سے ملتا۔ ویسے وہ تھی بھی اس قابل، محبتیں لٹاتی، ایسی شیریں دہن کہ بندہ ان کے لب و لہجے سے ہی ان کا گرویدہ ہو جائے۔ تو وہ بھی ان کا دیوانہ تھا، اور ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کا روادار نہ تھا۔ اخلاق اور امتیاز چاچو کی اولادیں ہی اتنی تھی کہ وہ بیچارے گھر کے اخراجات پورے کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے، تو وہ ہمیشہ اس کو قائد اعظم کی تصویر دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہتے۔ البتہ محبت سے وہ ایسے نوازتے کہ جس طرح قائد کو پاکستان سے الفت و محبت تھی، وہی محبت و چاہت وہ بھتیجے میں منتقل کر رہے تھے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی دوستوں کی۔ ان سب دوستوں نے ملکہ قیصار جانے کا ارادہ کر لیا۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کو اس کا بھی دل ہمک رہا تھا، مگر پیسوں کا معاملہ درپیش تھا۔ ابھی پچھلے مہینے ہی تو وہ زندہ دالان شہر کی سیر کر کے لوٹے تھے۔ عاطر نے ناسازی طبع کا بہانہ گھڑا، مگر وہ بھی ایسے یار غار تھے کہ جو بھی ہو جائے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ بتیرے بہانے بنائے، مگر ایک نہ چلی۔ روفی نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمیں ہمارے پیچھے سے داغ مفارقت دے جائے۔ ہم تیرے ساتھ ہوں گے تو فرشتہ اجل کی منت سماجت کر لیں گے، آنسو بہائیں گے، واسطے دیں گے، کیا پتہ اس سے تجھ پر رحم آ جائے۔ لا حول ولا۔ کیا بھونگیاں مار رہا تھا وہ! ایسی بھونگیاں مارنے میں قصور اس کا بھی نہ تھا۔ اس کے گھنیرے ریشمی بال جو ہر وقت کیچر میں جکڑے رہتے، اس کے دماغ کو ہوا لگنے نہ دیتے تھے، جس کی بنا پر دماغ ایسی الف زبان کے راستے نکالتا رہتا۔ عاطر ایسی بھونگیوں سے ایسا گھبرایا کہ فوراً جانے کی ٹھانی، مگر مسئلہ پھر وہی بابا قائد اعظم کا۔ وہ سوچ کے گھوڑے برق رفتاری سے دوڑانے لگا۔ اس کے ذہن میں جماکا ہوا، بس کام بن گیا اپنا تو۔ اس کا رخ نانی نور جہاں کے محل کی طرف تھا۔ حسب معمول نانی نور جہاں پاندان کھولے ہاتھ میں سروتا پکڑے چھالیاں کتر رہی تھیں۔ عاطر کو جو سامنے سے آتا دیکھا، کڑوا منہ بنا کر پوری قوت سے چھالیاں کو سروتے کے بیچ رکھ کر دبایا کہ چھالیاں کے 2 ٹکڑے تو نہ ہوئے، تو پھدک کر دور جا گری وہ، اور انگلی سروتے میں آ کر کیما تیار کرنے لگی۔ اوئی! درد سے بلبلا کر انہوں نے زور سے چیخ ماری کہ ان کے قریب آتے عاطر کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ سہم کر الٹے قدموں گیٹ کی طرف دوڑا۔ عاطر بیٹا کہیں مت جائیو، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، دیکھ میری انگلی مجھے داغ مفارقت دینے لگی ہے، اس کا کچھ کر۔ انہوں نے سر پٹ بھاگتے عاطر کو چیخو پکار کر کے روکا۔ ان کی انگلی سے تیزی سے خون جاری تھا۔
جو ان کے نئے گلابی سوٹ میں آڑی ترچھی لائنیں بنا کر ان کا خون خشک کر رہا تھا۔ عاطر نے ان کی انگلی پکڑ کر قریب رکھے پانی کے گلاس میں ڈبوئی۔ سارا پانی گل رنگ ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نانی، خون ضائع نہیں ہونا چاہیے، بڑھاپے کا خون ہے، اتنی جلدی دوبارہ نہیں بنے گا۔ جلدی سے یہ گلاس گھٹا گھٹ پی جائیں تاکہ خون کی کمی نہ ہونے پائے۔ اس نے گلاس ان کے لبوں سے لگانا چاہا تو انہوں نے جھٹکے سے ہاتھ مار کر گلاس کو پیچھے کیا۔ سارا سرخ پانی گلاس سے چھلک کر ان کے کپڑوں کو داغدار کر گیا۔ تجھے کیا میں ڈائن لگتی ہوں جو یہ خون پیوں گی؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ آپ کی مرضی، نہیں پینا نہ پئیں، خون مسلسل آپ کی انگلی سے بہہ رہا ہے، خون کی کمی کا شکار ہو کر آپ پر غشی طاری ہونے لگی ہے۔ لگ رہا ہے آپ کوئی دم کی مہمان ہے۔ اس نے اپنی باتوں سے ان کا دل ہلایا تو نور جہاں کا رنگ مزید پیلا ہو گیا۔ عاطر بیٹا، جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے چل۔ دیکھ، میں نے تو ابھی تیرے چہرے کی پھول بھی کھلے دیکھنے ہیں، اتنی جلدی اپنی نانی کو نہ جانے دے۔ آپ کی موجودگی میں تو دن میں ڈر کے مارے کلیوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے، چہرے کے پھول آپ کہاں کھلنے دیں گی؟ وہ مسکرایا۔ دیکھ، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، خون کافی ضائع ہو گیا ہے، دیر نہ کر، تیرا ماموں ممانی اور گل بہار کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا جانے کو، سو گھر پر اس مصیبت کے نزول ہونے کے لیے بیٹھی رہ گئی۔ ان کی اندر دسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو باہر کودنے کو تیار بیٹھے تھے۔ عاطر کو بالآخر ان پر ترس آ ہی گیا۔ اس نے اپنی جیب سے سنی پلاسٹ نکال کر نانی کی انگلی کے گرد لپیٹا، جو نانی کے گھر آتے اس کی جیب میں ہر وقت موجود رہتا تھا کہ کیا پتہ کب اس کی ضرورت پڑ جائے، سو اس وقت وہ خوب کام آیا۔ لے بھئی نانی، ایک بینڈیج تو میں نے کر دی، لہٰذا میری فیس تو پہلے ادا کریں، پھر میں آپ کو اس انگلی کی سرجری کے لیے کسی ماہر سرجن کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ بھی موقع سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھا، اور یہاں تو اسے قدرت نے خود یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ کیسی فیس، کیسی بینڈیج؟ اس مہی 1 روپے کی سنی پلاسٹ کی رقم مجھ سے ہتھیائے گا؟ ایسا بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ پل میں بگڑ گئیں۔ چلے پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ ماموں ممانی کے آنے تک زخم کافی حد تک بگڑ جائے گا، ہو سکتا ہے انگلی کاٹنے کی نوبت آ جائے۔ انہیں دہلا کر اس نے واپسی کے لیے قدم موڑ لیے۔ اچھا سن، کتنی فیس لے گا؟ انہوں نے آواز دے کر روکا اور پاندان کا ڈھکن کھول کر کتے چونے کی چھوٹی چھوٹی کٹوریوں کے نیچے چھپائے پیسوں میں سے 100 کا نوٹ نکالا۔ تھینک یو نانی جان، مجھے اس وقت اس نوٹ کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے تیزی سے ان کے ہاتھ سے 5000 کا نوٹ تھام کر اپنی جیب میں رکھا۔ 5000 کا نوٹ دے دیا میں نے تجھے؟ ہائے، میں لٹ گئی۔ میں 100 کا نوٹ سمجھ کر 5000 کا نوٹ دے بیٹھی۔ ان کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ جلدی سے چپل پہنے میرا ہاتھ پکڑیں، دیر نہ کریں، ابھی تو نوٹوں کی پہچان ختم ہوئی ہے، ذرا ہی دیر میں آپ کو فرشتہ اجل کی صورت دکھائی دینے لگے گی۔ اس کی بات پر ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جلدی سے دوپٹہ سر پر ڈالا، وہ اس کے پیچھے کانپتی ہوئی بائک پر بیٹھی تھیں۔ عاطر نے مسکراتے ہوئے بائک سٹارٹ کی۔ فکر نہ کریں، ابھی تو میرے بدلوں کی شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ منہ پھاڑ کر اس نے ان کی بے بسی پر کہکہ لگایا تھا، اور نور جہاں کا بچا کچا خون اس کے اس کہکے نے جلا کر خاک کر دیا۔ ایک دفعہ میری انگلی اور جان بچ جائے، 5000 5 مرتبہ نہ نکلوائے تجھ سے تو میرا نام بدل دینا۔ وہ زبان کا گلا گھونٹ کر دل کو تسلی دیتی رہیں۔ جنت اور نور جہاں کی جب بھی ملاقات ہوتی خوب مار کا ہرائی ہوتی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ جنت کافی دن بعد بہو کے ساتھ سمجھانے آئی تھیں۔ پتہ نہیں جی ہلکا کرنا تھا یا کسی کو ندامت کے زیر بار لانا تھا۔ کچھ پل تو سکون سے گزر گئے، مگر جوں ہی کسی بات پر جنت نے اپنے مرحوم شوہر گلاب کا ذکر بڑی محبت اور رقت سے کیا تو نور جہاں خار کھا گئیں۔ مت بھولو کہ وہ پہلے میرا منگیتر تھا جسے تم لے اوڑی تھی۔ میں نہیں لے اوڑی تھی، وہ خود داڑ کر میرے پاس آیا تھا۔ جنت نے ہاتھ سے اڑ کر آنے کا اشارہ کیا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ آج تک اس بڑھاپے میں اسے اپنا منگیتر تسلیم کر رکھا ہے، حالانکہ نہ مرحوم نے کبھی اس رشتے کو دل سے مانا اور نہ اسے منگیتر کی نظر سے دیکھا تھا۔ کیسے دیکھتا؟ تم نے جو اپنی نظریں اس پر گاڑ دی تھیں، کہیں اور دیکھنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا جادوگرنی نے۔ میں جادوگرنی ہوتی تو سب سے پہلے تمہارا اس گلی سے پتہ صاف کرتی، جو میرے سر تاج کو دیکھ کر ہر دم سرد آہیں بھرا کرتی تھی۔ یہ تیری سرد آہیں تھیں جو اسے وقت سے پہلے ٹھنڈا کر گئیں۔ شوہر سے جدائی کے خیال نے جنت کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر دیں۔ محبوب شوہر مرا میرا، اور یہ بین کر کر کے ایسی روئی جیسے دوسری بار بیوگی کی چادر اس نے اوڑھی ہے۔ آج تو جنت بھی ساری کسریں نکالنے کے موڈ میں تھی۔ ہاں تو کیوں نہ روتی؟ میرا خالہ کا بیٹا، میرا منگیتر، رونا میرا حق بنتا تھا۔ ہاں حق تو تم نے اس پر بوجھ جتانے کی کوشش کی۔ عبدالحق بھائی کے مرنے کے بعد اچھی طرح جانتی ہوں کیسے بمشکل عدت پوری کر کے میرے گھر کے چکر لگا کرتے تھے، کتنے چکروں سے میرے مرحوم شوہر کو اپنے ساتھ نکاح پر آمادہ کرنا چاہا۔ وہ تو میرا شوہر ہی میرا پکا عاشق نکلا جو تجھ جیسی کو منہ نہ لگایا۔ وہ ان کے بقیے ادھیڑنے لگی۔ نور جہاں جنت کی ہر بات کے جواب میں انگوٹھے اور چاروں انگلیوں کو مٹھی کی صورت میں بند کر کے جنت کی طرف لعنت والے اشارے میں کھولتی، جس سے ان کا پارا اور چڑھ جاتا، بجائے اس کے
کہ کوئی ان دونوں کے بیچ بچ بچاؤ کراتا۔ سب ہی دانت نکوسے ان کی چپکلش کے مزے لے رہے تھے۔ اس ذرا غیرت نہیں کھاتی تھی یہ عورت جب اس کا منگیتر بہن بہن کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور یہ اپنی مخمور نگاہیں اس پر جمائے دیکھے جاتی۔ ہائے میری نانو کی مخمور نگاہیں، مجبور نگاہیں۔ عاطر نے لہک لہک کر گانا شروع کیا تو سب کے کہکے ابل پڑے۔ نور جہاں کا پارا چڑھ گیا۔ انہوں نے نیچے جھک کر اپنی چپل اٹھائی اور کھینچ کر عاطر کو ماری جو اس کے کندھے پر بم کی طرح بجتی اس کے پیچھے بیٹھی گل بہار کے منہ پر لگی۔ وہ دونوں اپنا کندھا اور منہ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نگاہیں مجبور تھی پر میرے ہاتھ تو مجبور نہیں جو تیرے جیسوں سے نہ نمٹ سکیں۔ خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہ دوسری چپل اٹھانے لگیں تو شبستہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کی چپل کھینچ کر پرے پھینکی۔ کیا ہو گیا اماں، ہوش کریں۔ اب کہاں ہوش آئے گا تمہاری اماں کو، گلاب کی خوشبو چڑھ گئی ہے دماغ کو۔ واہ واہ کیا جملہ پھینکا ہے دادو حضور آپ نے۔ عاطر اپنا کندھا چھوڑ کر پھر سے شروع ہو گیا۔ تو اپنی خیر منا، اب دیکھ میں تیرے اوپر کیا کیا پھینکتی ہوں۔ نور جہاں غصے میں لال پیلی ہوتی اپنے پاندان کی ساری کٹوریاں عاطر کی طرف اچھالنے لگی۔ کہتے چونے کے داغ ہر طرف پھیل گئے۔ چلو بھئی، یہاں تو بڑھیا پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ پاگل بھی وہ جو کسی کے عشق میں گرفتار ہو، ایسے پاگلوں سے تو خود کو آپ ہی بچانا پڑتا ہے۔ جنت عاطر کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگیں جو ساری کٹوریوں کو اکٹھا کرنے میں مگن تھا۔ ان کٹوریوں میں اپنے دادا مرحوم کی نیاز کا حلوہ لے کر آؤں گا، شوق سے کھائیے گا۔ آپ کے منگیتر کی روح خوش ہو کر کیا پتہ آپ کو بھی اپنے پاس بلا لے۔ اس کی بات پر جنت نے زوردار کہکا لگایا اور اسے لے کر وہاں سے نکل پڑیں، جبکہ شبستہ اپنی ماں کا غصہ کم کرنے کی تگ و دو میں لگی تھی۔ گل بہار منہ بناتے ہوئے گیلے کپڑے سے فرش پر بکھرا چونا گتا صاف کرنے لگی۔ عاطر کے پیپرز قریب تھے۔ یونیورسٹی سے وہ فری ہو چکا تھا مگر پڑھنے کی بجائے اپنی عزت افزائی کروانے نانی کے گھر حاضری دینے ضرور جاتا تھا۔ گل بہار کو دیکھے بنا اسے چین کہاں ملتا تھا۔ وہ دبے پاؤں اوپر کے پوشن میں چلا آیا جہاں مومانی الفت نے مشین لگا رکھی تھی۔ گل بہار چارپائی پر تکیے کے سہارے بیٹھی بڑے مزے سے ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی۔ عاطر نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے چارپائی کو ٹھوکر مار کر اس کے انہماک کو توڑا۔ گل بہار نے ڈائجسٹ سے نظریں ہٹا کر لمحہ بھر کو نتنے بھلا کر اسے گھورا اور پھر اسے مسکراتا دیکھ کر نخوت سے کہہ کر گردن ہلائی اور رسالے میں ایک بار پھر منہ دے کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ وہ کرسی کھینچ کر وہیں مومانی کے قریب بیٹھ گیا جو ٹب میں کپڑے کھنگال کھنگال کر اسپنر میں ڈال رہی تھی۔ کام کرتے کرتے انہوں نے ایک کچرتی نظر اس پر ڈالی۔ خیر تو آج تمہارے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ کیسے چلتا، آتے ہی دشمنوں کو ایسا زیر کیا کہ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ مسکراتے ہوئے عاطر نے پانی کی چند بوندیں کھلی ٹوٹنی سے اپنے ہاتھ میں لے کر گل بہار پر اچھالیں مگر اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ الفت نے پانی بند کر کے گیلے ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑ کر خشک کیے اور اسپنر کا بٹن آف کر دیا۔ ہلکی سی گرر کے ساتھ مشین ہلنے لگی۔ اس عمر میں آپ اکیلی اتنا کام کرتی ہیں، اس 2 من کی 2 بند کو کیوں نہیں اپنے ساتھ لگاتی؟ اس کا گل بہار کے فربہی جسم پر کہا گیا جملہ جہاں گل بہار کو تپا گیا وہیں مومانی کے تیور بھی بگڑ گئے۔ وہ رسالہ پھینک کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ عاطر نے کرسی کو خود سے ہلا کر گل بہار کے بھاری وجود کے چلنے پر زلزلے کا تاثر دیا تو وہ مزید تپ گئی۔ اپنے باپ کی کھاتی ہوں، تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہوں۔ میں 2 من کی ہوں یا 4 من کی، تم کیوں میری فکر میں تنکا ہوتے جا رہے ہو؟ عنقریب یہ بوجھ میرے گھر منتقل ہونے والا ہے، مجھے فکر نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ اس نے ہونٹ پھیلائے۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میرے خوابوں کا شہزادہ بے ظرافہ نہیں ہو سکتا۔ گل بہار نے بھڑکتے ہوئے عاطر کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ وہ جو کرسی جھولنے میں مگن تھا، اس کا ہاتھ لگتے ہی کرسی سمیت پیچھے کی طرف جا گرا۔ ٹانگیں اوپر سر نیچے، وہ سیدھا ہونے کے لیے اپنی ٹانگیں چلاتا عجیب مضحک خیز نقشہ پیش کر رہا تھا۔ گل بہار کھلکھلا کر ہنسی۔ الفت کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سامنے والے گھر کے بچے ٹیرس پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ تالیاں پیٹنے اور کہکا لگانے لگے۔ وہ جلدی سے زمین پر کونی ٹکا کر کروٹ کے بل اٹھا۔ ابھی پوری طرح سیدھا ہو نہیں پایا تھا کہ مومانی الفت کے جاندار ہاتھ نے اسے پھر سے آرام کرنے پر مجبور کر دیا۔ تجھے میری عمر کی فکر کیوں کھائے جا رہی ہے؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، جوان جہان ہوں۔ میری عمر کی تو ابھی باپ کی دہلیز پر رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ الفت کی بات سن کر اس نے انگلیاں منہ میں داب لیں۔ بچے مسلسل اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ جلدی سے پنجوں کے بل چلتا ہوا ان کی دسترس سے دور ہوا اور بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ صحیح کہہ رہی ہیں مومانی، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ نانی سے کہتا ہوں جوان بہو کی موجودگی میں صفائی والی کا کیا کام؟ ماشاءاللہ میری مومانی اتنی پھرتیلی ہیں کہ منٹوں میں پورے گھر کا کونا کونا چمکا دیں۔ اس نے دانت نہ گھسے۔ ہاں ہاں، پورے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ تیرے جیسے رشتہ داروں کی ٹھکائی بھی خوب کر سکتی ہوں میں۔ انہوں نے گل بہار کے پاؤں سے چپل اتار کر کھینچ کر پھینکی۔ وہ بوکھلا کر تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا اور بچوں کے کہکوں میں ان ماں بیٹی کے جناتی کہکے اس کا خون کھولا گئے۔
چل جلدی بھاگ نیچے جا کر نکال اسے، کہیں اماں کے کان میں نہ بات ڈال دے کہ صفائی والی کی چھٹی کرا دیں۔ وہ تو ہیں بھی فطرتاً کنجوس، پل نہ لگائیں گی اسے ہٹانے میں، میری جان کو عذاب ہو جائے گا۔ الفت نے ایک دم موقع جڑ کر گلبہار کو نیچے کی طرف دوڑایا۔ دادی پوتی دونوں کسی کام کی نہیں، دادی پان کھانے میں ماہر اور پوتی رسالے چاٹنے میں۔ وہ بڑبڑائیں اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی ہائے کرتی اسپنر میں سے کپڑے نکال کر تار پر پھیلانے لگیں۔ الفت سلائی مشین رکھے ادھرے کپڑے مرمت کرنے میں مصروف تھیں۔ گل باہر اپنی کسی سہیلی کی طرف گئی ہوئی تھی، جبکہ نور جہاں کافی دیر سے چت لیٹی جگالی کرنے اور کچھ سوچنے میں مہو تھی۔ الفت نے ایک دو بار اس کی طرف اچرتی نظر ڈالی اور پھر اطمینان سے کام کرنے لگی۔ شکر ہے کسی گھڑی تو خاموش ہوئی، ورنہ تو صبح سے شام تک ہدایت نامہ جاری کرتے نہیں تھکتیں۔ الفت الفت نور جہاں کی چنگھاڑتی آواز ان کے کانوں میں سور پھونک گئی۔ ایک یا کانوں میں روئی دے کر بیٹھی ہے کہ ساز کی آواز نہ سن سکے، مشین کی گرر گرر میں سنائی نہیں دی۔ کیا کہنا ہے، وہ بھی اونچی آواز میں چلائی۔ کان کے پردے نہ پھاڑ میرے، ذرا دم کو مشین روک، تجھ سے ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ الفت نے برا سا منہ بنا کر سلائی مشین پر سے ہاتھ ہٹایا اور ان پر سوالیہ نظریں گاڑ دیں۔ ایسی خوفناک شکل بنا کر کیا میری جان لے گی؟ آپ کی جان تو فرشتہ اجل ہی لے سکتا ہے، میرے بس میں یہ نیک کام کہاں؟ وہ منہ ہی منہ میں بدبدائیں۔ چل اب یہ منہ ہی منہ میں مجھے سنانا چھوڑ اور یہاں آ میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کہیں میرا گلا دبانے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ابھی میرے پیروں میں اتنا دم خم ہے کہ تیرا گلا دبانے خود اٹھ کر تیرے پاس آ جاؤں۔ انہوں نے آنکھیں نکالی۔ ٹٹول بازی کروا لو، جوان بیٹی کی ماں ہو کر چالیں سوچ رہی ہیں، بیٹی کی کچھ فکر ہے؟ انہوں نے ہاتھ نچایا۔ فکر کیسی؟ مجھے بتا کر اپنی سہیلی کی طرف گئی ہے۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، پر کم عقل عورت میں اس کی عمر کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ کیوں، اس کی عمر کو کیا ہوا؟ ابھی بچی ہی تو ہے۔ بے نظیر کی چھوٹی بیٹی کی عمر کتنی ہوگی؟ عمر اس کی چاہے جتنی بھی ہو، یہ میں نہیں جانتی، ہاں اتنا پتہ ہے کہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے، بلکہ بڑی کی تو نکل گئی، مشکل ہی ہے جو اب کوئی رشتہ آئے۔ الفت فکر مند دکھائی دیں۔ دیکھا دوسروں کی بیٹیوں کی عمروں کا کیسے حساب رکھتی ہیں یہ مائیں؟ نور جہاں نے دانت پر دانت جمائے گورا۔ جس دن بے نظیر کی دوسری بیٹی نے جنم لیا تھا، اپنی گلبہار اس کے ٹھیک 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اگر اس کی شادی کی عمر نکلنی جا رہی ہے تو تمہاری کون سی رک گئی ہے؟ اور یہ تو جسامت کی وجہ سے ویسے ہی اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگتی ہے۔ اس عمر میں ہم بچوں کی مائیں بن چکی تھیں اور اس کے لیے ابھی تک کسی نے در نہیں کھٹکھٹایا۔ ان کے ماتھے پر متفکر کی لکیریں ابھر گئیں۔ الفت بھی کچھ پریشان دکھائی دینے لگی۔ کہہ تو صحیح رہی تھی، ہر وقت کے کھانے اور آرام طلبی نے اسے خوب پھیلا دیا تھا، کوئی بھی رشتہ اس کے لیے ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ تو اسے ابھی تک بچی ہی سمجھ رہی تھی۔ بے نظیر کو مرے کتنے سال ہو گئے؟ مجھے کیا معلوم، میں نے کیا سب کی تاریخ پیدائش و اموات کا ازبر کر رکھی ہے؟ اور یہ آج آپ کو بے نظیر کی اتنی یاد کیوں آ رہی ہے؟ ملنے کو دل تو نہیں کر رہا؟ الفت بیزاری سے کہہ کر اٹھنے لگی تو نور جہاں نے ان کا ہاتھ دبوچ کر پھر سے پلنگ پر بیٹھا دیا۔ اگر آج بے نظیر زندہ ہوتی تو کیا اپنی بیٹیوں کے لیے فکر مند نہ ہوتی؟ 100 جگہ رشتوں کے لیے بات چلاتی، یہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنی بچیوں کے لیے فکر مند ہوتی ہے۔ بے فکر رہیں، میں اتنی جلدی مرنے والی نہیں، اپنی بچی کا ٹھکانہ کر کے ہی جاؤں گی۔ ٹھکانہ کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ ادھر ادھر گلبہار کے لیے رشتے کا کہہ آج سے کوشش کرے گی تو 2-4 سال تک ہوگا رشتہ۔ اور ہاں، اس عاطر اور شبستہ نے اپنی گلبہار پر نظریں جمائی ہوئی ہیں، پر میں صاف کہہ ہی دیتی ہوں، میں ہرگز اس نکمے آوارہ عاطر اور اس کی بد مزاج و بد تہذیب دادی کو اپنی پوتی نہیں دوں گی۔ ان کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ لیں تو میں کون سا دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوں، اپنی بیٹی کا کسی اچھی جگہ ہی رشتہ کروں گی۔ اچھی جگہ کا تو خیر تو خیال دل سے نکال دے، جو تیری بیٹی میں گن ہے نا، وہی پھلوں کی ریڑھی لگانے والوں کے ہی رشتے آئیں گے۔ اب بدوائیں تو نہ دیں اماں، الفت بگڑ گئی۔ بدعا تو نہیں دے رہی، حقیقت سے آگاہ کر رہی ہوں۔ اس کو گھر گھر ہستی کے کاموں میں لگا اور کچھ خوراک کم کر اس گائے کی۔ کیسے لگاؤں گھر کے کاموں میں؟ میری تو ایک نہیں سنتی، آپ ہی اسے سیدھا کر سکتی ہیں، وہ بیچارگی سے بولیں۔ بس تو پھر کل سے دیکھ کیسے اس کی کلاسیں شروع کرواتی ہوں۔ سب سے پہلے کھانا پکانے کی کلاس ہوگی اس کی، آنے دے ذرا آج اسے۔ بہت آزاد پھیر لی، انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی، اور نور جہاں جس بات کا ارادہ کر لیں اسے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتی تھیں۔ الفت چہرے پر فکر مندی کے آثار لیے ان کے پاس سے اٹھی تھیں۔ نور جہاں نے اگلے دن ہی اسے کام پر لگا دیا تھا، دن میں گھر میں جھاڑو پونچھا کرتی تو رات کو سالن بنانے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ وہ ماں کے آگے بہت منمنائی کہ اتنا ظلم نہ کرے میری ذات پر، مگر انہوں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس وقت ان کی ساری توجہ اس کے پھیلے وجود کو کم کرنے اور اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں تھی۔ گلبہار بڑبڑاتی مارے بندے کچن میں گھستی اور ہنڈیا میں سب کچھ ایک ساتھ ڈال کر موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کھڑی ہو جاتی۔ نور جہاں اسے دیکھنے کچن میں چلی آئیں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں۔ دادو یہ دیکھیں کیا زبردست سالن بنا ہے، کیسی پیاری مہک کچن میں بسی ہے۔
اس نے ناک سے سانس کھینچ کر خوشبو اپنے اندر سموئی۔ نور جہاں نے دیگچی کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو ان کی جان جل گئی۔ ہنڈیا بھوننا اس کو کہتے ہیں۔ ابھی تک کچے ٹماٹر اور لہسن کی بسانت آ رہی ہے۔ 2 جگ پانی ڈال کر 2-3 جوش دے کر ڈونگوں میں بھر کر محترمہ ایسے رکھے گی جیسے شاہی کھانا تیار کر کے لائی ہے۔ چل تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے کر پھر سے بنائی شروع کر، اور خبردار جو اب ذرا بھی ڈنڈی ماری۔ انہوں نے حکم صادر کیا اور گلبہار نے موبائل پر سے نظریں ہٹائے بغیر چمچ ہاتھ میں پکڑ گرم گرم دیگچی میں ڈال کر چلانے لگی۔ جوں ہی چمچ چلا پورا کچن ہولناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ ہائے تیرا ستیہ ناس، چمچ چلانے کو کہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر دیگچی میں دے ڈالا۔ نور جہاں نے جلدی سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر سنک کی ٹوٹنی کھول کر نیچے کیا۔ ٹھنڈے پانی کی فوار ہاتھ کی جلن کم کرنے لگی۔ ٹونٹی بند کریں، میں ابھی آپ کو گوگل پر سرچ کر کے ہاتھ کی جلن کم کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ گلبہار تیزی سے موبائل پر انگلیاں چلانے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ ہاتھ کی جلن کم کرنے کا طریقہ معلوم کرتی، کمر پر لگے دھموکے نے درد کا علاج ڈھونڈنے کا مشورہ دیا۔ اس کم بخت موبائل کی ساری کارستانیاں ہیں جو تیرا دیدہ دھیان نظریں کسی کام میں نہیں لگتا۔ انہوں نے جھپٹ کر موبائل قابو میں کیا اور پھر سے ایک دھموکہ کمر میں جھڑ دیا۔ وہ دوہری ہو گئی۔ میرے ہاتھ کی جلن اسی طرح کم ہوگی۔ چل اب جلدی سے ہنڈیا کی بنائی کر ورنہ تیرے بدن کی سینکائی میں آج اچھی طرح کر دوں گی۔ کھانے کی ٹیبل پر ایک بھی شخص نے کھانا دے کر ناک بو چڑھائی نہ تو 2 دن تک تجھے یہ کھانا ٹھنسواؤں گی۔ وہ مزید تنبیہ کرتی جلے ہاتھ پر شہد کا لیپ کرنے لگیں اور گلبہار ان کی پشت پر برے برے منہ کے زاویے بناتی ہنڈیا میں پورے زور و شور سے چمچ چلانے لگی۔ گرم گرم چھینٹ اس کے منہ پر گرا تو وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ کافی دنوں کے بعد شبستہ نے ماں کے گھر کا چکر لگایا تھا۔ ان کے شوہر شباب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نور جہاں کھل اٹھیں۔ ایک ہی گلی میں رہتے ہوئے مہینہ گزر جاتا ہے مگر تجھے ماں کے گھر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ جو آ جاتی ہیں ملنے۔ وہ ماں کے گلے لگ گئی۔ اب تو بھی اپنی ساس کی طرح اپنے گھر آنے کے طعنے دے گی۔ انہوں نے خفگی سے اسے گھورا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے نہیں اماں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اصل تو ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے، چاہے میں آ جاؤں یا آپ۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ جلال اور الفت نے بھی مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور گلبہار اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کچن میں ان کے لیے لوازمات تیار کرنے چل دی۔ اس نے چائے کپوں میں انڈیلی اور احتیاط سے ٹرے پکڑ کر سہج سہج چلتی سب کے درمیان پہنچی، ٹرے میز پر رکھی اور کچن میں رولز کی پلیٹ اٹھانے چل دی۔ وہ بڑی احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی، پھر پتہ نہیں کیسے کس چیز پر سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ رولز کی پلیٹ سمیت زمیں بوس ہو گئی۔ اس کے گرنے سے در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ الہی خیر! شبستہ زور زور سے کلمے کا ورد کرنے لگی۔ الفت نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی کہ زلزلہ نہیں آیا۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر شکر کا کلمہ پڑھا اور گلبہار کی طرف دھیان دیا جو بڑی تیزی سے نیچے سے اٹھی تھی۔ تو ہے ہی گرے پڑے مزاج کی، نہ گھر دیکھے نہ باہر، ہر جگہ سجدے کرنے کو تیار رہتی ہے۔ نہ اتنا کھاتی کیوں ہے جب یہ وجود سنبھالا نہیں جاتا۔ نور جہاں اس کے آئے دن گرنے سے بیزار تھیں۔ وہ شرمندگی سے نیچے گرے رولز پلیٹ میں اکٹھے کرنے لگیں۔ میں دوسرے فرائی کر کے لاتی ہوں، کافی بنائے ہیں میں نے۔ چھوڑ ادھر دے پلیٹ، صاف ستھرا فرش ہے، کون سا گندے ہوئے ہیں، بعد میں بھی تو ہم نے ہی کھانے ہیں، ابھی کیوں نہیں؟ نور جہاں نے ہاتھ بڑھا کر اسے پلیٹ تھام لی اور ٹیشو سے ہلکے ہلکے سے صاف کر کے پلیٹ میں رکھنے لگیں۔ یہ لیشی بھی کھا کے دیکھ، بڑے مزے کی بناتی ہے یہ رولز۔ شبستہ ماں کی اس حرکت پر کھسیا سی گئی۔ درزیدہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے جلال بھائی کی بات سن رہے تھے۔ اماں یہ آپ کھا لیں، گلبہار شبستہ اور بھائی صاحب کے لیے اور فرائی کر کے لا رہی ہیں۔ الفت نے بھی شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تو نور جہاں صحیح معنوں میں رولز سے انصاف کرنے لگی۔ گلبہار شبستہ سے ایک اور پلیٹ رولز فرائی کر کے شباب اور شبستہ کے سامنے ٹیبل پر رکھے۔ شباب نے چائے کے ساتھ صرف ایک بسکٹ لینے پر ہی اکتفا کیا۔ رولز کی رنگت دیکھ کر ان کے ہاتھ بڑھانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ویسے بھی انہیں سسرال کا کھایا کم ہی ہضم ہوتا تھا، سو چائے پی کر ضروری کام کا کہہ کر اٹھ دیے۔ گھر جلدی چلی جانا اماں اکیلی ہیں، وہ شبستہ سے کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے لاؤنج سے نکل گئے۔ نور جہاں نے ناک سکیڑ کر ہاتھ کے اشارے سے دفعہ ہو کہا اور چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔ جلدی گھر چلی جانا اماں گھر میں اکیلی ہیں۔ انہوں نے نقل اتاری جیسے اس کی اماں کو تنہائی میں عزرائیل اٹھا کر لے جائے گا۔ بری بات ہے اماں، وہ گھر کا داماد ہے، اس طرح نہیں کرتے۔ جلال ماموں نے انہیں سرزنش کی۔ ہاں جانتی ہوں گھر کا داماد ہے، اسی لیے لحاظ کر جاتی ہوں، ورنہ جس طرح وہ جبڑے پینچ کر یہاں بیٹھتا ہے نا، دل چاہتا ہے کھونسا مار کر اس کا منہ کھول کر دیکھوں کہ کتنے دانت رہ گئے ہیں اس کے۔ بڈھا کھوسٹ، سر میں سفید بال آ گئے پر ساس کا احترام کرنا نہ آیا۔ وہ شروع ہو چکی تھی۔ جلال بیزار ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ دونوں نند بھاوج اپنی باتوں میں مگن ہو گئیں۔ شبستہ کا گلبہار کو اتنا کام کرتے دیکھ کر ماتھا ٹھنک گیا۔ نور جہاں کا لیٹے لیٹے دل گھبرایا تو تکیے کے نیچے سے اپنی بڑی سی سفید کڑھائی والی چادر لپیٹ شبستہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ گلبہار کی صفائی پر ناقدانہ نظر ڈالتی وہ الفت کو بتا کر گھر سے نکل آئیں۔ بڑے سے آئینی گیٹ کو انہوں نے دھکا دیا تو گیٹ کھلتا چلا گیا۔
دیدہ دلیری دیکھو، اس گھر کے مکینوں کے دروازے اسی طرح کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئیں۔ داخلی دروازہ کھولا تو جنت کو میتھی کے پتوں سے لڑتے پایا۔ کڑکے پر جنت نے سر اٹھا کر دیکھا تو نور جہاں دبے قدموں آ رہی تھیں۔ جنت انہیں آتا دیکھ کر تنزن ہنسی تھی۔ لو آ گئی جمعرات کو اپنے منگیتر کی روح کی خوشبو سونگھنے۔ ہاں آ گئی، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ لو مجھے کیا اعتراض، میں تو کہتی ہوں اپنے منگیتر کی اگر اتنی ہی یاد ستاتی ہے تو چلی کیوں نہیں جاتی اس کے پاس قبرستان؟ یہاں تو میں نے تم دونوں کو ایک ہونے نہیں دیا۔ قسم لے لو جو اب ذرا بھی روکوں تمہیں۔ بس تو جلدی سے مرنے کی کر، اپنے شوہر کے برابر میں قبر بنواؤں گی تیری۔ خوب راز و نیاز کرنا، جنت نے انہیں تپایا۔ انشاءاللہ ضرور کروں گی راز و نیاز۔ جنت میں حور تو میں ہی ملوں گی گلاب کو، تو دوزخ میں سے جھانک جھانک کر جلتی سڑتی رہنا۔ وہ شبستہ کے کمرے میں جانے کی بجائے وہیں لاؤنج میں صوفے پر براجمان ہو گئیں۔ شبستہ ماں کی آواز سن کر تیزی سے کمرے سے نکلی تھیں۔ اماں آپ کیوں آ گئی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ پتہ بھی ہے یہاں پر آپ کو دیکھ کر لوگوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بہو جب تجھے پتہ ہے کہ تیری اماں کی آمد سے میرے سر کا درد نہیں جاتا تو پھر کیوں حاضری دینے آ جاتی ہے تیری اماں یہاں؟ ساس کی بات پر شبستہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اس لیے حاضری دینے آتی ہے اس کی ماں، تاکہ دیکھ سکوں کہ میری بچی کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا ہے تم نے۔ دیکھ لیا پھر؟ تیری بچی کمرے میں انڈین ڈراموں سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور بوڑھی ساس سبزی بنا رہی ہے۔ ڈرامہ کہاں دیکھ رہی تھی اماں، میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ لو پکڑو اپنی بیٹی کے جھوٹ، کپڑوں کا ڈھیر باہر لاؤنج میں پڑا ہے اور یہ اندر کمرے میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ کہیں میرے جہیز کے بکسوں میں تو نہیں گھس گئی؟ میرے چمپا کلی زری مون لائٹ کے سارے کپڑے سمیٹ کر ماں کو تھمانے کا ارادہ تو نہیں تھا؟ توبہ ہے اماں، الزام تراشی سے تو باز آ جائیں۔ تیری ماں باز آتی ہے میرے میاں کو منگیتر ماننے سے؟ آپ سے کون جیتے؟ وہ نور جہاں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ کھانا وقت پر تیار کر لینا، کھائے بغیر نہیں ٹلے گی تمہاری اماں۔ رات کا باندھ کر بھی دے دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جنت نے پھر سلگا دیا۔ نور جہاں غصے سے دروازے کو ٹھوکر مار کر اندر جانے لگی تھی کہ وہیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر رقص کرنے لگی۔ جنت کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جوان سمجھتی ہے تمہاری ماں ابھی تک اپنے آپ کو؟ نور جہاں پاؤں کا انگوٹھا ہاتھ سے دبائے ہائے ہائے کیے جا رہی تھیں اور شبستہ انگوٹھے پر پھونکے مار رہی تھیں۔ اسے منگیتر کی تصویر لا کر دکھا دو، سارے درد بھول جائے گی۔ جنت کی بات پر نور جہاں کے چہرے پر درد کے آثار مزید گہرے ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر پھونکتی ہے جو آتے ہی میں نے چوٹ کھائی۔ چوٹ تو خیر تم مجھ سے بچپن سے کھاتی چلی آ رہی ہو۔ جنت نے طاق کر نشانہ مارا۔ نور جہاں بلبلا گئیں۔ شبستہ ان کو لنگڑاتے پاؤں سے چلا کر کمرے میں لے گئی کہ اب ان سے مزید ماں کی بے عزتی برداشت نہیں ہونی تھی۔ عاطر نے کھلے گیٹ میں چپکے سے داخل ہو کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ماموں جلال کی بائیک نہ پا کر اطمینان سے داخلی دروازے میں قدم رکھا۔ حسب توقع نانی اپنے جہازی سائز پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھیں۔ منہ میں زبان اور ہاتھ میں تسبیح مسلسل حرکت میں تھی۔ عاطر کے شاطر دماغ میں شرارت کا کندا لپکا۔ ہاتھ میں پکڑا اسٹیل کا ٹفن نانی کی تسبیح کرتے ہاتھ کے قریب رکھ دیا اور خود پلنگ کے سرانے جھک کر بیٹھ گیا اور لگا نظارہ کرنے۔ ذرا دیر میں نانی کا تسبیح کے دانوں کو گھماتا ہاتھ ایک دم گرم برتن کے ساتھ لگا تو ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھیں۔ ہائے یہ کیا دھرا ہے؟ مضبوطی سے لگے ڈھکن کو کھول کر دیکھا تو پان کھائے منہ سے سرخ رال ٹپک پڑی جس کو انہوں نے جلدی سے اپنے پاس پڑے رومال میں جذب کی۔ من پسند کھانا دیکھ کر ان کی بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ تیرا کروڑوں دفعہ شکر ہے میرے پروردگار، تو اپنے نیک بندوں کو یوں ہی نوازتا ہے۔ کتنے دنوں سے کلیجی کھانے کو دل کر رہا تھا مگر یہ سستی کی ماری کامچور کاہل الفت ہمیشہ ٹالتی رہی۔ آج میرے رب نے اپنی عابد و زاہد بندی کی خواہش پوری کر دی۔ میں بھی کم فہم ان نکمے انسانوں سے آس لگا کر بیٹھی تھی، اپنے رب سے مانگتی تو کب کا کھلا چکا ہوتا۔ بلیوں اچھلتے دل کے ساتھ انہوں نے گرم گرم بوٹی ہاتھ سے اٹھائی، پھونک مار مار کر ٹھنڈی کر کے منہ میں ڈالی۔ عاطر نے جھکے جھکے منہ سے میاؤں کی آواز نکالی۔ اے جا دفع ہو، آج تجھے کون پوچھے؟ اس میں تو میں تجھے کبھی حصہ دار نہ بناؤں۔ دوسری بوٹی منہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر بلی کو تلاش کرنا چاہا۔ عاطر نے موقع پا کر ہاتھ بڑھایا اور ٹفن اپنے قابو میں کر لیا۔ نانی نے بلی کو نہ پا کر دوبارہ ٹفن میں بوٹی لینے کے لیے ہاتھ ڈالا تو ٹفن کو غائب پایا۔ ارے زلیل، پورے کا پورا ڈبہ لے اڑی۔ اللہ نے مجھ عابد و زاہد کے لیے بھیجی تھی، دن رات تسبیح میں گھماؤں اور کھائے تو، ایسا تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پلنگ سے اترنے لگی۔ پر یہ اتنا بڑا ڈبہ بلی پل میں کیسے لے جا سکتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ اے میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو دے کر بھی لیتا ہے؟ ابھی تو دو بوٹی کا ہی زبان نے ذائقہ چکھا تھا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ عاطر جو کب سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا قہقہ لگاتا ٹفن لیے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ واہ واہ عابد و زاہد بندی،
سارا دن لوگوں کی دل آزاری و غیبت چغلی کرنے میں گزارنے والی اردو، ہندی، انگریزی، ترکی فلموں ڈراموں کی رسے عبادت گزار بن گئی۔ عاطر نے انہیں چھیڑا۔ دیکھ میرے منہ نہ لگ، شرافت سے میرا ڈبہ دے دے۔ یہ لیں۔ اس نے ڈبہ آگے کیا۔ نور جہاں نے جو ہی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، جلدی سے ٹفن پیچھے کر لیا۔ تجھے اللہ سمجھے، اس کے قہر و غضب کو مت دعوت دے، نہ بوڑھی نانی کا دل دکھا، نہ اس کی بھوکے پیٹ کو ستا۔ لا میرا بچہ جلدی سے پکڑا۔ انتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ رب کی نعمت اتری ہے اپنی خاص بندی کے لیے۔ خاص بندی کہنے پر عاطر کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ لیں اللہ کی خاص بندی۔ اس نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ موقوف کر کے ٹفن ان کے ہاتھوں میں تھمایا۔ وہ چن چن کر بوٹیاں نگلنے لگیں۔ اے عابد و زاہد، اے رب کی خاص بندی، آپ کی سب عادتیں اور ریاضتیں بیکار گئی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی تسبیحوں پر غرور کیا۔ پیاری نانی، کیا آپ کو علم نہیں کہ رب کو اپنی عبادتیں گنوائی نہیں جاتی؟ وہ سب جانتا ہے، اس سے سب خبر ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی ریاضتیں و عبادتیں اس مقام پر نہیں پہنچی کہ آپ کے لیے من و سلوہ اترے۔ اس نے ان کی خوش فہمی کا گلا گھونٹا۔ تو پھر کہاں سے آئی یہ میری من پسند ڈش؟ یہ نعمت آپ کے نقش قدم پر چلنے والی، ادھر کی ادھر کرنے والی آپ کے لخت جگر نے آپ کے کڑیل خوبرو اور نیک دل نواسے کے ہاتھ بھیجی ہے۔ اس کی تقریر کے آخر میں نانی نے اس میں کڑیل اور خوبرو نواسا تلاش کرنے کے لیے اسے غور سے دیکھا، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہائے، یہ شبستہ نے بھیجی ہے جی، بس دنیا میں ایک وہی میری ہمدرد، میرے دل کی خبر رکھنے والی بچی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کے دل کی خبر اور دوسروں پر نظر رکھنے والی میری ماں نے ہی آپ کے ہمیشہ بھوکے رہنے والے شکم کو سیر کرنے کے لیے ہی بھیجی ہے۔ اب پیٹرول کے پیسے دے دیں، ادھار ڈالوا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اماں کا اصرار تھا کہ ابھی میری اماں کو دے کر آؤ۔ یہ گلی کے نکڑ پر سے آتے آتے تیرا کتنا پیٹرول خرچ ہو گیا، جو مجھ سے پیٹرول کے پیسے مانگ رہا ہے۔ کھاتے کھاتے منہ اٹھا کر انہوں نے اسے گھورا۔ ساری بوٹیاں ابھی کھائیں گی، ہضم کیسے کریں گی؟ کر لوں گی ہضم، تو میرا ہمدرد نہ بن، نکلنے کی کر یہاں سے، تیرا کام ختم۔ ارے واہ، ایسے کیسے نکلوں؟ اپنا ڈبہ لے کر جاؤں گا، ورنہ پہلے والے برتنوں کی طرح یہ بھی الماری میں منہ چھپا کر پڑا رہے گا۔ اس کی بات سن کر نور جہاں کو غصہ آ گیا۔ تیرے ابا کی کیا کراکری کی دکان ہے جو میرے گھر میں برتن سجے ہیں، اور تیرا کنجوس باورا ابا گھر میں اتنا پکواتا ہی کب ہے کہ میری شبستہ اپنی ماں کو کچھ بھیج دے۔ آج تو جانے کیسے بچی نے حوصلہ کر لیا۔ جی، یہ حوصلے والی چیزیں آپ ماں بیٹی ہی کھا سکتی ہیں۔ ہاں، تمہیں تو وہ پسند ہے نا، سورما شاورما، جس میں چاہے گن لپیٹ کر دے دیں، مزے سے کھا جائیں گے۔ وہ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال لایا، گلاس میں انڈیل کر انہیں پکڑایا۔ اسے پتہ تھا کہ جلدی میں کھائی گئی ساری بوٹیاں بھی سینے پر ہی جمی ہوں گی۔ جلدی سے سارا گلاس پانی پی کر انہوں نے ڈکار لی اور ہاتھ اگلدان کے اوپر کر کے اشارے سے اسے پانی ڈالنے کو کہا۔ اس نے بھی شرافت سے ہاتھ دھلوا دیے۔ انہوں نے رومال سے اپنے ہاتھ منہ پونچھے اور ہاتھ اٹھا کر رب کی متشکر ہوئیں۔ اللہ ایسی اولاد کل کو دے جو بن کہے ماں کی خواہش جان لے میری بچی، تو دودھو نہائے پھوتو پلے۔ خود ہی آمین کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیر لے اور تکیے کے سہارے نیم دراز ہو گئیں۔ اس ٹفن کو بے شک خالی بھیج دینا، مگر میری پیاری نانی سنبھال کے نہ رکھنا، نہ پہلے کون سے تیرے برتنوں سے دکان کھول رکھی ہے وہ تب گئیں۔ ارے نانی، آپ لاکھ عابد و زاہد بنے، مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کو جو محلے کی دکانوں سے پیپسی کی سنگل بوتل منگا کر واپس کرنے کا سوچنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتی ہیں۔ ڈھیر لگا لیے کباڑی والے کو بیچ کر کتنے ہی دن کلفیاں کھاتی ہیں، محلے میں سے آئی چیزوں کے برتن یہ کہہ کر واپس نہیں کرتی کہ خالی واپس کرنا اچھا نہیں لگتا، اور وہ خالی پلیٹ نہ کبھی بھر کر اپنے مالک کے پاس لوٹی، نہ خالی کیبنٹ میں ایسے رنگ برنگے برتنوں کا ڈھیر میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیدے پھوٹیں تیرے، نانی پر الزام لگاتے حیا نہیں آتی؟ وہ ساری میرے جہیز کی پلیٹیں ہیں جو تو نے اپنی بندر کی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، اس نے اپنے گال پیٹ ڈالے۔ آپ کے جہیز کے برتنوں کی مجھے خوب خبر ہے۔ آپ کے زمانے میں تانبا، چینی، سلور اور اسٹیل کے برتنوں کا رواج تھا۔ یہ ڈنر سیٹ کی پلیٹیں میری امی کے دور میں شروع ہوئی ہیں۔ اس نے طنزیہ مسکرا کر انہیں چڑھایا۔ زرافے کے دماغ کا اگلے پچھلے وقتوں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے پائنتی میں سے چادر اٹھا کر تانی اور سوتی بن گئی، اور وہ بھی ان کو مزید ستانے کا ارادہ ترک کر کے اوپر کی طرف چل دیا۔ عاطر کا رزلٹ آیا تو پچھلے ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی 2 مضامین میں فیل ہو گیا۔ شبستہ کے کتنے ارمان تھے کہ پڑھ لکھ کر کسی اچھی سی نوکری پر لگ جائے، پر اس کے نکمے اور آوارہ پن نے ان کی ساری امیدوں کا دم توڑ دیا۔ اس کا ارادہ اب مزید پڑھنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تو بس اب گلبہار کو اس گھر میں لانے کو تھا۔ سو ماں کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ سمجھاتی ہوں، میں تیری نظروں اور تیرے دل کے سارے رازوں سے واقف ہوں۔ کسی نوکری پر لگ جاتا تو جلال بھائی سے تمہارے رشتے کی بات کرتی، پر تو نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ اس کی طرف شوقی نظروں سے دیکھ کر رہ گئیں۔ مایوس کہاں کیا ہے اماں؟ ابا کی دکان پر تو روز جا رہا ہوں، خوب آمدن ہونے لگی ہے میرے جانے سے۔ ہاں جانتی ہوں، جتنی آمدن ہونے لگی ہے، سارے اپنے آوارہ دوستوں کو اکٹھا کر کے عیاشی کا اڈہ بنا لیا ہے دکان کو۔
میں کہہ رہی ہوں عاطر باز آ جا اپنی ان حرکتوں سے۔ ان کی آواز پر آ گئی۔ میری اماں، پیاری اماں، اب میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، بس آپ نانی سے میرے لیے گل بہار کے رشتے کی بات کریں۔ وہ ماں کے گلے سے لٹک گیا۔ نانی سے کبھی بنا کر رکھی ہو تو بات کروں، مجھے نہیں لگتا اماں اس رشتے پر راضی ہوں گی۔ ان کی آنکھوں میں فکر اتر آئی۔ ہو جائیں گی آپ کی اماں ہیں، کوشش تو کریں۔ میں تو کوشش کر لوں گی، پر تو بھی سدھرنے کی پوری کوشش کر میرے بچے، ورنہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے پچھلے کیے کی معافی مانگی۔ رات کو شبستان شوہر کے سامنے یہ قصہ لے کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی عاطر کے معاملے میں فکر مند تھے، کاروبار کی الف بے سے بھی وہ واقف نہیں تھا، اللے تللوں میں رقم ضائع کر رہا تھا۔ وہ بیوی کے سامنے اس کے کارناموں کا کھاتہ کھول کر بیٹھ گئے۔ شبستان رونے والی ہو گئی۔ ایک ہی بیٹا رب نے دیا، وہ بھی نکما نکھٹو۔ ننیال کا اثر تو آنا ہی تھا نا، کیوں میرا کون سا بھائی آوارہ اور کام چور ہے؟ اللہ کے فضل سے دونوں کاروباری کھاتے کماتے ہیں۔ ہاں، ایک بیوی کی کمائی پر باہر کے ملک عیش کر رہا ہے اور دوسرے نے 4 دن کما لیا اور 8 دن کھا لیا، اس کے بعد نئے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہاں، تو پراپرٹی کا کام ہوتا ہی اسی طرح ہے، اور جو بھی ہے اپنی بیوی بچوں کو تو عیش میں رکھا ہوا ہے، کسی قسم کا دکھ نہیں۔ تو میں نے کون سے تم پر دکھوں کے پہاڑ توڑ دیے، پاکے کروا دیے؟ شباب نے غصے سے ان پر نظریں گاڑی۔ اے میاں، میں اس وقت کسی جنگ کے موڈ میں نہیں ہوں، ایک مشورہ درکار ہے۔ انہوں نے ہتھیار پھینک کر نرم لہجہ اختیار کیا۔ کہو، یہ اپنی گل بہار عاطر کے لیے کیسی رہے گی؟ کیوں اس بیچاری کی قسمت پھوڑنا چاہتی ہو تم؟ کیوں، کیا عیب ہے میرے بیٹے میں؟ وہ پل میں برہم ہو گئیں۔ مرد کا نہ کمانا ہی سب سے بڑا عیب ہوتا ہے۔ بیکار کی باتیں مت کریں، باپ کا چلتا کاروبار ہے، آخر کو سب کچھ اسی کا تو ہے۔ ہماری کون سا 2-4 اولادیں ہیں؟ بس اماں سے کہیں عاطر کے رشتے کے لیے میری اماں سے گل بہار کا ہاتھ مانگنے چلیں۔ سب کچھ بالا ہی بالا طے کر لیا اور اب مجھے فیصلے سے آگاہ کر رہی ہو۔ جو تمہارے جی میں آئے کرو، اس گھامڑ کے لیے تمہارا مہکا ہی ٹھیک رہے گا، تمہارے جلال بھائی اس سے جوتے مار کر سدھاریں گے۔ انہوں نے پھر طنز کیا۔ داماد بنے گا، جوتے کیوں ماریں گے، سر پر بٹھائیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں بانجا بن کر نہ صحیح داماد بنا کر کتنی عزت کرتا ہے تمہارا جلال بھائی۔ انہوں نے لفظ جلال پر خوب زور دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ شبستان ان کے انداز پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ عاطر کافی حد تک سنبھل کر نانی کے گھر جاتا تھا، اپنے آپ کو بڑا اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا۔ جب سے نانی نے گل بہار کو کام پر لگایا تھا اور ڈائٹنگ شروع کروائی تھی، عاطر اور گل بہار دونوں میں دوستی کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ بریانی، فاسٹ فوڈ اور گوشت سے اس کو مکمل پرہیز کروا رہی تھیں۔ دال سبزی اسے اپنی نگرانی میں کھلاتی، رات کو واک پر لے کر نکل جاتی، خود تو پارک میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتی، اور گل بہار چکر پر چکر لگا کر جب تک چکر کھا کر گرنے والی نہ ہو جاتی، اس کی خلاصی نہ ہوتی۔ وہ ہر طور اس پر چڑھا من گوشت کم کرنا چاہتی تھیں۔ اچھے کھانوں کو رسیا گل بہار پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، چاہے وہ کھا کر بھینس بنے یا گائے، اسے کوئی فکر نہیں تھی، اسے کھانے کو بس اچھا ملنا چاہیے تھا۔ سو موقع سے فائدہ اٹھا کر عاطر چپکے سے کبھی بریانی، کبھی زنگر برگر تو کبھی پیزا اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ گل بہار کھل اٹھتی اور عاطر کا مقصد پورا ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طور گل بہار کا وزن کم ہو اور اس کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو، اور گل بہار کسی طور اپنی خوراک کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات نے جنم لے لیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہونے لگا تھا۔ اچھے موڈ میں اس کا مذاق اڑانے کی بجائے گپ شپ لگانے لگی تھی۔ نانی اور الفت اسی بدلتی کایا سے بے خبر تھیں، وہ ہنوز اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں تھیں جو آ کے نہیں دے رہا تھا۔ جو 2-4 آئے وہ یہ کہہ کر چل دیے کہ ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ نرم و نازک لڑکی سے طے کرنا ہے، گھر میں بھینس نہیں باندھنی۔ نور جہاں اور الفت خوب تپیں اور ان کی عزت افزائی کر کے انہیں بھیجا۔ اس کے بعد سے تو کسی ٹھیلے والے تک کا رشتہ نہیں پٹکا۔ دونوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ شبستہ ماں کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے روز عاطر کے ہاتھ کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی تاکہ ماں کا موڈ ٹھیک رہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ جنت کو راضی کر کے نور جہاں سے رشتہ مانگنے جائیں۔ فی الحال تو اس کی ساس جنت بھی اکڑی بیٹھی تھی۔ عاطر کافی حد تک سنبھل کر نانی کے گھر جاتا تھا، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہر مرتبہ صورتحال ایسی ہو جاتی جو اس کے حق میں اچھی ثابت نہ ہوتی۔ اس دن وہ کوفتوں کا ڈونگا لے کر نانی کے در دولت پر گیا تھا۔ سامنے ہی نور جہاں چھری لیے سیبوں کی کتر بونت میں مصروف نظر آئیں۔ الفت بھی پاس بیٹھی راز و نیاز کر رہی تھی۔ واہ جی، یہاں تو سیب کا قتل عام جاری ہے، ذرا سنبھل کے رہنا، کہیں سیب کے ساتھ قتل دشمنہ نہ ہو جائے۔ نور جہاں کی بات سن کر عاطر کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نانی، اپنے اکلوتے نواسے کی جان لینے پر آمادہ ہیں آپ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب کی کاش اٹھا کر منہ میں رکھی۔ جب لوگ خود ہی اپنی جان دینے پر آمادہ ہوں تو نانی بیچاری کیا کرے؟ واہ، سیب کا ذائقہ تو بہت میٹھا ہے۔ اس نے دوسری بار سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھا تو وہ تپ گئیں۔ کھا لے سوکھے چمکرک نواسے، تیرے کنجوس باورا نے تجھے سیب کی شکل سے بھی ترسا رکھا ہے، جب بھی تو صحت دیکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے ہنس کر اس کے دبلے پن پر چوٹ کی۔ عاطر کے منہ میں سیب کڑوا زہر بن گیا۔ سیب تو وہ نگل گیا مگر اس کے منہ سے زہر اگلنے لگا۔ سارے شہر کی ریڑھیوں
بکریوں کے گلے سڑے سیب آپ نے ہضم کر لیے مگر چہرے پر رونق ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے باپ کی برائی کا بدلہ لیا۔ سارے شہر کی گائے بھینسوں کا دودھ پلا کر تیرے باپ نے تیرے تن کے وجود میں کون سی ہوا بھر دی ہے؟ بھانس کا بھائی، ذرا دیکھ کر باہر نکلا کر، کبھی کوئی تجھے پکڑ کر سیڑھی میں لگوا لے۔ نور جہاں نے اپنی بات کا خود ہی ہنس کر مزہ لیا۔ عطر کا میٹر گونگ گیا۔ میرے ابا کو کنجوس کہنے والی نانی اماں، اچھی طرح معلوم ہے مجھے کہ آپ کتنی کشادہ دل اور کھلے ہاتھ کی مالک ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں گھر کا خرچہ رہا ہے، ایک صابن کے 4 ٹکڑے کر کے باتھ روم اور واش بیسن پر رکھے جاتے۔ جب تک آخری سانس لیتے اس ٹکڑے کو ہتھیلی پر رگڑ کر ملکدم نہ پہنچا دیا جاتا، تب تک دوسرا ٹکڑا صابن دانی کی زینت نہ بنتا۔ منجن کی خالی ڈبی کو انگلی سے رگڑ رگڑ کر دانتوں پر مسلتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ان کے پول کھولنے لگا۔ دفعہ ہو، ہر وقت بکے جاتا ہے۔ نور جہاں نے ہاتھ کے اشارے سے اس پر لعنت بھیج کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ الفت عاطر کی سچائی پر منہ پھیر کر مسکرا دیں۔ اگر نور جہاں ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ لیتی تو کوئی بعید نہ تھا اپنے منہ میں لے جاتی سیب کی کاش ان کے منہ پر دے مارتی۔ عاطر نانی کے پاس سے اچھل کر الفت کے منہ کے سامنے آ گیا۔ کیوں ممانی جان، یاد ہے رات کو نانی حضور پورے گھر کی بتیاں گل کروا دیتی تھی کہ بجلی کا بل زیادہ آئے گا، صرف ایک بلب جلانے کی اجازت ہوتی۔ اندھیرے گھر میں سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر سر پڑواتے پھرتے تھے۔ گرمیوں میں سب کو ایک ہی کمرے میں آرام کرنے کا حکم ہوتا تاکہ صرف ایک ہی پنکھا چل سکے۔ واشنگ مشین چلتی تو فریج بند کر دیتی۔ کپڑوں پر استری سب سے آخری نمبر پر رکھ کر پھونک پھونک کر کی جاتی۔ آپ نے تو نانی کے کشادہ ہاتھ کا کافی ذائقہ چکھا ہے۔ اس نے الفت کو نانی کے خلاف بولنے پر اکسایا۔ تم کو اس بات سے کیا غرض کہ ہمارے پورے گھر میں صرف ایک پنکھا چلتا تھا یا ایک بجلی کا بلب؟ صابن کے 4 ٹکڑے ہوں یا 10، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دو۔ الفت نے نخوت سے جواب دیا تو وہ متحیر ہوا۔ اچھا، جب بھی جلال ماموں اور میری اماں کے آگے 8 آنسو روتے ہوئے اماں کے ظلم کی داستان سناتی تھیں۔ اس نے بم پھوڑا۔ کیا کہا؟ نور جہاں کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جلال اور شبستان سے میرے خلاف باتیں کرتی تھی، یہ کیا سن رہی ہوں میں الفت؟ نور جہاں کی پاٹدار آواز سے الفت کا دل سہم گیا۔ ارے اماں کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ میں نے تو کبھی آپ کی برائی نہیں کی، کبھی جلال سے آپ کی شکایت نہیں کی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو شام کو جلال کو گھر میں آنا نصیب نہ ہو۔ تیرے منہ میں خاک، کیا ہول فول بکے جا رہی ہے؟ میرے بچے کو کیوں بددعا دیتی ہے؟ یوں کہہ کہ میں رات کو سوؤں تو مجھے صبح اٹھنا نصیب نہ ہو۔ نور جہاں کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اسے کچا چبا جاتی۔ ہاں ہاں، دے لیں مجھے بددعائیں، میں ہی فالتو ہوں اس گھر میں۔ آپ کو تو شروع سے مجھ سے پرخاش ہے، میرا وجود پہلے دن سے ہی کھٹک رہا ہے آپ کی نظروں میں۔ آپ کا تو بس نہیں چلتا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیں یا زہر کی پڑیا چائے میں گھول کر پلا دیں۔ الفت بھی خم ٹھونک کر میدان میں اتر آئی۔ خوف خدا نہ ہوتا تو کب کی تجھ جیسی بد خصلت کی ابدی نیند سلا چکی ہوتی۔ قسمت پھوٹ گئی میرے ہیرے کی جو تجھ جیسی پور بدزبان بیوی ملی۔ تو اب لے آئیں اس ہیرے کے لیے کوئی شیریں دہن، آپ جیسی تنک مزاج کے ساتھ کوئی ایک دن بھی گزارا کر کے تو دکھائے۔ وہ دونوں شروع ہو چکی تھی اور عاطر مسکراتا ہوا بس میں چنگاری چھوڑ کر گل بہار کو ڈھونڈتا اوپر چھت پر جا پہنچا جہاں وہ نور جہاں سے چھپ کر رسالے چاٹنے میں مگن تھی۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اپنی جیکٹ کی اندر والی پاکٹ سے برگر نکالا اور مسکرا دیا۔ کھانے کی رسیں اب لائن پر آئی۔ جلال کو گھر میں آئے کتنی دیر گزر چکی تھی مگر الفت سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کی گھر آمد پر ہمیشہ مستعد ہو جاتی تھیں مگر وہ کچھ دنوں سے نوٹ کر رہے تھے الفت کو گہری چپ نے گھیر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں پڑی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ اماں نے کچھ کہہ دیا ہے؟ جلال یہی نتیجہ اخذ کر پائے۔ الفت دوپٹہ منہ پر سے ہٹا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اماں کا قصہ تو پرانا ہو گیا، اب وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں مجھے پرواہ نہیں، تو پھر یہ چہرے پر 12 کیوں بجے رہتے ہیں؟ آپ تو جیسے جانتے نہیں۔ وہ پھٹ پڑیں۔ تمہارے بغیر بتائے کیسے علم ہوگا مجھے؟ وہ درستی سے بولے۔ اماں صحیح کہتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کے لیے فکر مند ہوتی ہیں، باپوں کو تو بس اپنی پڑی ہوتی ہے۔ آج اگر میں مر جاؤں تو کل کو دوسری کو اس گھر میں لانے کا سوچیں گے، میری گل بہار کی چندہ فکر نہیں کریں گے۔ الفت وہی دوپٹہ منہ پر لے کر پپکنے لگیں۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا خناس تمہارے دماغ میں بھر گیا؟ انہوں نے جھنجھلا کر دوپٹہ ان کے منہ پر سے ہٹایا۔ بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے، کوئی ایک بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا، جو آتا ہے کھا پی کر منہ پر باتیں سنا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا جانے میرا کلیجہ کیسا چھلنی ہوتا ہے جب میری بچی کو وہ قربانی کے جانور کی طرح دیکھتے ہیں۔ الفت کی بات سن کر جلال بھی پریشان ہو گئے۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، انہوں نے تسلی دی۔ بس میں نے سوچ لیا ہے۔ وہ یکدم مطمئن دکھائی دیں۔ کیا؟ جلال نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا۔ شبستہ آپا کتنی بار اپنی گل بہار کو بہو بنانے کا اظہار کر چکی ہیں مگر اماں کے ڈر کی وجہ سے باقاعدہ رشتہ نہیں لا رہی۔ اماں کی وجہ سے کیوں؟ انہوں نے بھویں اچکائیں۔ وہی ازلی دشمنی،
الفت نے ناک پھلاتے ہوئے کہا، عاطر گھر کا بچہ ہے، تھوڑا لاپرواہ ہے تو کیا ہوا؟ ہماری گلبہار کون سا ذمہ دار اور خوبیوں کی مالک ہے؟ کسی اور جگہ جائے گی تو 100 باتیں بنیں گی۔ آپ آپا سے کہیں کہ بس رشتہ لے کر آ جائیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے شوہر کا منہ دیکھنے لگیں۔ کہ تو تم ٹھیک رہی ہو شبستہ، آپا اپنی گلبہار کو خوش رکھیں گی، پر مجھے نہیں لگتا کہ اماں مانیں گی۔ وہ متفکر ہوئے۔ خیر تم ریموٹ پکڑاؤ، مجھے کچھ سوچتا ہوں میں اس بارے میں۔ انہوں نے نیم دراز ہو کر ٹی وی کا بٹن آن کیا۔ جلال نے اشاروں کنایوں میں بہن کو عاطر کا رشتہ لانے کو کہا تو شبستہ کی تو باتیں کھل گئیں۔ عاطر تو یہ سن کر گلبہار کو خوشخبری سنانے چل دیا اور شبستہ نے 1000 منت و مرادوں سے جنت کو رشتہ لے کر ساتھ چلنے پر آمادہ کیا۔ وہ سب پھل اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر جب نور جہاں کے گھر پہنچے تو نور جہاں گردن میں سریا ڈال کر بیٹھ گئیں۔ شبستہ نے ٹوکا دے کر ساس کو رشتے کی بات کرنے کو کہا تو جنت نے خلاف توقع بہت سلجھے اور شیریں انداز میں گلبہار کا اپنے پوتے کے لیے سوال ڈالا۔ نور جہاں سنتے ہی فوراً ہتے سے اکھڑ گئیں۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو آج کل میں مجھ سے کچھ مانگنے والی ہے۔ انہوں نے پان کی گلوری بنا کر منہ میں رکھی۔ لو بھئی مبارک ہو نور جہاں، تو پہلے ہی دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ جنت نے خوش دلی میں لپٹا طنز کیا۔ سنبھل کے، تو ہے ہی فقیر نیت کی، پہلے میرا منگیتر چھینا، پھر میری بیٹی کے لیے ہاتھ پھیلایا اور اب میری پوتی کے لیے سوالی بن کر آ گئی۔ نہ میں پوچھتی ہوں، مانگنے کے علاوہ تجھے کچھ آتا بھی ہے؟ تنفر سے کہتے ہوئے انہوں نے پان کی پیک کی پچکاری اور گلدان میں زور سے دے ماری۔ جنت اور شباب کے اس بے عزتی پر چہرے کے نقوش تن گئے۔ خود شبستہ بھی ماں کی بات پر شرمسار ہو گئی۔ انہوں نے ماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی۔ میرا مانگنا تو دیکھ لیا تم نے، یہ نہیں بتاتی شروع سے تیرے عیب ڈھانپتی آئی ہوں۔ وہ تیرا منگیتر تیرے لچن دے کر چند دن بعد ہی طلاق کا داغ سجا کر ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھا دیتا۔ تجھے طلاق یافتہ ہونے سے بچایا میں نے۔ جنت نے سینے پر ہاتھ مارا۔ ہاں، دودھ کی دھلی پاکیزہ نیکیوں کے خزانے کی مالک۔ نور جہاں نے لہجے میں زہر سمو کر انہیں دیکھا۔ اور یہ تیری بیٹی شبستہ میرے سیدھے سادے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ تیری عزت رکھ لی میں نے۔ وہ تو میں نے تیرے کچرے کو اپنے گھر میں سمیٹا، لگی ہیں باتیں بنانے۔ جنت کے ہونٹوں کے کناروں سے کب پھڑنے لگا۔ سب شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ جا لگا لے الزام جتنے تو نے لگانے ہیں، تو جھوٹی کا یقین کون کرے؟ وہ ہنوز اپنے پہلے والے موڈ میں تھی۔ اماں بس اب چپ کر جائیں۔ جلال نے ماں کو ٹوکا مگر وہ کب کسی کی سنتی تھیں۔ اب پھر کیوں کچرے میں ہاتھ ڈالنے آ گئی پاکیزہ کلی؟ میں نہیں آ رہی تھی، یہ تیری اس شبوں نے مجبور کیا مجھے۔ دن رات میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میرے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ نچایا۔ ایسی تو رحم دل، کوؤں کو باجرہ ڈالنے والی۔ نور جہاں نے زور سے پان چبایا۔ شباب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جنت کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس اماں بہت ہو گئی، چلیں یہاں سے، ان لوگوں کو عزت راس نہیں۔ جلال نے شباب کو تحمل سے بٹھانا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ گلبہار اور عاطر ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہونے کو تھے۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ ان کی تو راہیں ہی جدا ہو گئی تھی، سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ نخرے دیکھو، ایک بھی رشتہ کام کا نہیں آیا۔ لوگ 1000 باتیں سنا کر جاتے ہیں مگر اس بڑھیا کا نخرہ 7ویں آسمان پر ہے۔ سنبھال کر رکھ اپنی کھوتی کو، دیکھتی ہوں کون بیاہ کر لے جاتا ہے اس کو۔ جا جا، فالتو نہیں ہے میری پوتی جو تیرے خچر پوتے کو دے دوں۔ اسی سال اپنے پوتے عاطر کا رشتہ نرم و نازک خوبصورت کم عمر لڑکی سے نہ کر کے دکھایا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ نام تو تیرا میں نے بچپن سے بدلا ہوا ہے، نار جہنم۔ نور جہاں نے پھر ہنس کر انہیں تپایا۔ شبستہ مسلسل ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر تو کبھی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں خاموش کروا رہی تھی مگر ان کی بیٹری فل چارج تھی۔ شباب غصے سے ماں کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ مجھ سے اب اس گھر میں آنے کی امید نہ رکھنا، آج سے میرا ہر تعلق ختم اس گھر سے۔ شبستہ ان کے پیچھے لپکیں۔ جلال نے شباب کا ہاتھ تھاما مگر ان کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اگر میرے گھر میں قدم رکھنا ہے تو اپنی ماں سے ہر تعلق توڑ کر آنا، ورنہ میرے گھر میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ شباب نے شبستہ کو سنایا تو وہ چپ چاپ ان کے ساتھ چل دیں۔ جلال اور الفت نور جہاں پر کافی برہم ہوئے۔ بیٹی داماد کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ذرا بھی آپ کو زیب نہیں دیتا۔ بیٹی کا گھر خراب کرنے میں آپ نے ذرا کسر نہیں چھوڑی۔ اب جو بھی نتیجہ ہو آپ خود ہی بھگتنا۔ نور جہاں کانوں میں انگلیاں ٹھونسے پان چباتی رہیں۔ جلال غصے میں پاؤں پٹک کر وہاں سے نکل گئے۔ الفت بھی منہ سجائے ان کے پاس سے اٹھی تھی۔ دونوں طرف حالات کشیدہ ہو چکے تھے۔ شباب نے شبستہ کے ماں کے گھر جانے پر قدغن لگا دی تھی۔ عاطر کا بھی نانی کے گھر داخلہ بند ہو چکا تھا۔ نور جہاں تو ویسے ہی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پر سکا سانس لیا۔ عاطر کو نانی پر سخت تاؤ آتا تھا جن کی وجہ سے وہ اپنی محبوبہ کی شکل دیکھنے سے بھی ترس گیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو موبائل کا جس نے ان دونوں کے درمیان رابطہ بحال کر رکھا تھا۔ ویڈیو کال کر کے وہ ایک دوسرے کا دیدار بھی کر لیتے۔ وہ اس تک اس کی من پسند چیزیں پہنچانے کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیا کرتا تھا۔ وہ جب اس کا مزید
موٹا ہوتا جسم دیکھتا تو اطمینان کی سانس بھرتا، اس کے پھیلتے وجود پر اس کا منجنی سینہ بھی اتنا ہی پھولتا جاتا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولتا، اب دیکھتا ہوں میرے سوا نانی کی پوتی کو لینے کون سہرا باندھ کر آتا ہے۔ گل بہار نے بھی سوچ لیا تھا دلہن بنے گی تو صرف عاطر کی، ہر روز چٹپٹی چیزیں کھانے کو تو ملیں گی، دوسری جگہ جا کر تو صرف باتیں ہی سننے کو ملیں گی۔ کسی بڑے خاندان میں چلی گئی تو کام کر کر کے میرا تو جوبن ہی ختم ہو جائے گا۔ شبستہ سخت پریشان تھی، ماں کے گھر قدم رکھے کتنے ہی مہینے گزر گئے تھے۔ ادھر جنت نے عاطر کے رشتے کے لیے مہم چلائی ہوئی تھی، روز کسی نہ کسی کے گھر مہمان بنی ہوتی۔ جب لڑکے والے عاطر کو دیکھنے آتے تو وہ دادی سے نظر بچا کر آنکھیں بینگی کر کے بیٹھ جاتا اور شبستہ چپکے سے لڑکی والوں کے کان میں یہ بات ڈال دیتی کہ میرا بچہ بڑا لاڈلا ہے، میں نے اسے بڑے لاڈ سے پالا، یہی وجہ ہے کہ آج تک اسے کوئی کام کرنے نہیں دیا، بس گھر پر آرام کرتا ہے یا پھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی، کام پر لگانے کا تو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ لڑکی والے جب یہ سنتے تو بھاگنے کی کرتے، نکھٹو آوارہ کو کون اپنی بیٹی دینا پسند کرتا ہے، سو دوبارہ کوئی بھی نہ جھانکتا۔ جنت رشتے لا لا کے تنگ آ چکی تھی اور اب تو جیسے ہار مان کر چپ سادھ لی تھی۔ سیزن پر سیزن گزر رہا تھا، گرمی کے کپڑے الفت وہ دعا پڑھ کر رکھتی کہ آئندہ یہ کپڑے گل بہار کو پہننا نصیب نہ ہوں، اپنے سسرال کی ہو جائے، میاں کا خرچہ کروائے، مگر ان کی دعائیں قبول ہونے میں تاحال ناکام تھیں۔ نور جہاں نے بھی بہت سے وظیفے کر لیے، اس کو ڈائٹنگ کروانے کے چکر میں وہ خود دبلی ہو گئی، مگر اس پر سے گوشت اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان تھی اور اب تو کافی دنوں سے کسی رشتے نے در کا رخ نہیں کیا تھا، دونوں حد درجہ فکر مند تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دشمن نے رشتے کی بندش کروا دی ہے، نور جہاں نے اپنی سوچ کا اظہار الفت کے سامنے کیا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئیں، اور یہ دشمن یقیناً آپ کے منگیتر کو اپنا بنانے والی جنت ہوں گی، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ رہی ہوگی کہ مجھے گل بہار نہیں دی تو کسی اور کے گھر میں بھی یہ پھول نہ کھلے۔ الفت کو گل بہار کے پھول کہنے پر ہنسی آ گئی۔ گوبھی کے پھول کو کوئی بھی لے جانے کو تیار نہیں ہے اماں، اور آپ کی پوتی گوبھی کے پھول کو بھی مات دیتی جا رہی ہے، یہی تو فکر کھائی جا رہی ہے مجھے۔ آج شام کو چھڑی مار سائیں کے آستانے پر چلتے ہیں، چھڑی مار کر اسے دبلا کر کے اس کے رشتے کے لیے وہی کوئی تدبیر نکالیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں گردن ہلائی۔ رہنے دیں آپ، پہلے لوگوں کے کھلانے میں پیسہ برباد ہوا اور اب اس چھڑی مار کے آستانے پر اپنے بیٹے کی محنت کا کمایا روپے لٹا دیں گی۔ الفت نے ان کے عظیم خیال کو فوراً مسترد کر دیا تھا۔ نور جہاں کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ بیٹی کو کیا گھر میں بٹھا کر رکھے گی؟ جب حکم ربی ہوگا تو کوئی آ ہی جائے گا اس گوبھی کے پھول کو لینے۔ الفت نے لاپرواہی اختیار کی تو نور جہاں کھٹک گئیں۔ اس آوارہ عاطر کے بارے میں تو سوچنا بھی مت، میں گڑھا کھود کر دفنا دوں گی، مگر اس جاہل گوار کینہ پرور بدقسمت عورت کے گھر میں اپنی پوتی نہیں دوں گی۔ وہ شروع ہو چکی تھیں اور گڑھا کھود کر دفنانے والی بات سن کر پانی پیتی گل بہار کے اچھو لگ گیا۔ خوف سے اس کا جسم کانپ گیا، ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ واقعی ایسا کر گزرتیں۔ اچانک ایک صبح شبستہ کر لاتی ہوئی ماں کے قدموں میں آ گریں کہ خدا کے لیے میرے عاطر کو بچا لیں، میری زندگی کی واحد خوشی میرا بچہ ہے، میری کل کائنات۔ کل دکان سے واپسی پر موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، بظاہر تو کوئی چوٹ نہیں آئی مگر بے ہوش پڑا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوما میں چلا گیا، اب اسے کوئی خوشی کی خبر ہی کوما سے باہر لا سکتی ہے۔ انہوں نے نور جہاں کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں راضی کرنے کی کوشش کی کہ چل کر اس کی حالت دیکھیں، اسے گل بہار سے شادی کرنے کی نوید سنا دیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، بھلے بعد میں شادی نہ کرنا، مگر ایک بار اسے یہ جھوٹی خبر ہی سنا دیں۔ نور جہاں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ سب اس کے ڈھکوسلے ہیں، کچھ نہیں ہوا، اسے مکر کر رہا ہے۔ شبستہ ماں کے انکار پر آنسو بہاتی چلی گئیں۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ شباب اس کے سرانے بیٹھ کر رو رو کر اسے اٹھنے کی التجا کرتے، رب سے دعائیں کرتے کہ میرے عاطر کو ہوش آ جائے۔ جنت بھی رو رو کر کہتی کہ اگر مجھے اس بدروح جنت کے پاس 10 بار بھی ذلیل ہو کر جانا پڑا تو اسے منانے کے لیے جاؤں گی۔ کتنی ہی بار وہ نور جہاں کے پاس اس کی زندگی کی بھیک مانگنے چلی گئی تھیں، مگر نور جہاں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جتنی بار بھی ان کے پاس گئیں اپنی جولی میں تانوں اور ضلالت کے سکے ہی بھر کر لائیں۔ پورے گھر نے اسپتال میں عاطر کے کمرے میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ڈاکٹر جب بھی راؤنڈ پر آتا مایوسی سے گردن ہلا کر ان کی کمر توڑ دیتا۔ شبستہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، الفت انہیں باہوں میں سمیٹ لیتی۔ جلال بھیگی آنکھوں سے بہن کو تسلی دیتے بہنوئی کو رونے کے لیے اپنا کندھا پیش کرتے۔ گل بہار بھی کتنی بار اسپتال آ چکی تھیں، وہ بھی بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی۔ کئی مہینوں کی ڈائٹنگ سے اس کی صحت پر فرق نہیں پڑا تھا، جو اب چند دنوں میں اس کا وزن کم ہو گیا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ عاطر کے لائے ہوئے برگر پیزا کو بری طرح مس کر رہی تھی۔ کئی دنوں سے الفت اور جلال کو پریشانی میں دیکھ کر نور جہاں کو تشویش ہوئی
کہ کہیں سچ میں ہی عاطر کوما میں تو نہیں چلا گیا۔ وہ گلبہار کو لے کر اسپتال پہنچی تو بیڈ پر ہوش خرچ سے بیگانہ پڑے عاطر کو دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا سا لگا۔ کچھ بھی کر لیں، آخر کو وہ ان کا نواسا تھا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بیڈ کے قریب بیٹھ گئیں۔ حالات عاطر کے سچ مچ کوما میں جانے کی گواہی دے رہے تھے، مگر ان کا دل ابھی بھی مان نہیں دے رہا تھا کہ اسے کچھ ہوا ہے۔ وہ اس کے منہ کے قریب ہو کر سونگھنے لگیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھتی تو کبھی پاؤں میں ہلکی سی چٹکی کاٹ کر کچھ اندازے لگانے کی کوشش کرتی، مگر عاطر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اسی دم ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے پھر مایوسی میں گردن ہلائی تو نور جہاں کا دم خشک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے نور جہاں کی طرف دیکھا، ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اب تو کسی کی دعا ہی اس کو زندگی بخش سکتی ہے۔ اماں آپ بزرگ ہیں، آپ ہی ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ اس کے سرانے بیٹھ کر زار و قطار رونے لگیں۔ پورا کمرہ آہوں سسکیوں سے بھر گیا۔ جنت بھی نور جہاں کے قدموں میں آ بیٹھیں اور انہیں گلے لگانے کے لیے آگے بڑھیں تو نور جہاں نے ایک دم انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ سڑان لٹ رہی ہے تیرے کپڑوں میں سے، جا گھر جا کر نہا کر دوسرے کپڑے بدل کر آ، میں ہوں نا اپنے عاطر کے پاس، کہیں نہیں جانے دوں گی اسے۔ وہ زاروں زار رونے لگیں۔ عاطر میرے بچے، بس ایک دفعہ اٹھ کر بیٹھ جا، تیری گلبہار کو تیری دلہن بنانے میں پل نہ لگاؤں گی۔ سب نے بلند آواز سے آمین کہا۔ گلبہار نے بھی شرماتے ہوئے لجاتے آمین کہا۔ اچانک عاطر کے وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، سب چوکنا ہو گئے، سب اس کے قریب آ کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کی پلکوں میں ہوتی جنبش کو محسوس کیا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑی۔ جلال جھٹ ڈاکٹر کو بلانے دوڑے۔ جنت خوشی کے مارے سجدے میں گر گئیں۔ اظہار کر رہا ہے، ڈاکٹر نے انکشاف کیا۔ اسی دم نور جہاں اعلان کرتی ہیں کہ فوراً مولوی کا انتظام کیا جائے، میں اپنے عاطر کے ہوش میں آتے ہی نکاح کر دوں گی۔ یہ سنتے ہی عاطر کا وجود زور زور جھٹکے کھانے لگا۔ ڈاکٹر سمیت سی کی چیخ نکل گئی، کیونکہ عاطر پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نور جہاں کے حکم پر جلدی سے اسپتال کی مسجد سے مولوی کو بلایا گیا۔ شبستان شاپر میں سے ایک کام والا دوپٹہ نکال کر گلبہار کے سر پر ڈالا۔ گلبہار دوپٹے میں سے جھانک جھانک کر عاطر پر مسکراہٹ پھینکتی ہے۔ عاطر کو تکیے کے سہارے بٹھایا گیا اور مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے۔ عاطر نے آہستگی سے ہونٹ ہلا کر قبول ہے کہا۔ مبارک سلامت کا شور مچتا ہے۔ ڈاکٹر، میل نرسز سارے دمال ڈالنے لگے۔ جنت نور جہاں کے گلے لگ جاتی ہے۔ نور جہاں سانس روک کر اس سے گلے ملتی ہے۔ جلال اور شباب بھی مسکرا کر ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ الفت اور شبستان ہاتھوں میں ہاتھ دیے خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ نور جہاں نے پیار سے عاطر کے بال سنوارے۔ اب بس جلدی سے مکمل ٹھیک ہو کر گھر چلنے کی کر، میری تو زبان بھی سکڑ گئی، کتنے دن ہو گئے تجھ سے منہ ماری نہیں ہوئی۔ نور جہاں کی بات پر عاطر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈاکٹر نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ لو بھائی، ساتھ والے روم میں صبح ہی بیٹا ہوا ہے، وہاں کی مٹھائی یہاں کام آ گئی۔ وہ سب ہنستے گاتے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک میل نرس گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ چلو بھائی، جلدی سے یہ کمرہ خالی کر دو، پورا ہفتہ ہو گیا تمہارے ڈرامے نہیں ختم ہو رہے۔ جو بھائی، آپ کے ماموں کا حکم ہے، 1 منٹ میں کمرہ خالی ہونا چاہیے۔ سپرنٹینڈنٹ چیک اپ کے لیے ادھر ہی آ رہے ہیں، ان کی نوکری جانے کا خدشہ ہے۔ وہ پیغامبر جس تیزی سے آیا تھا اس پھرتی سے نکل گیا۔ عاطر جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا، گلبہار کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے اپنا اسٹیتھوسکوپ اور اوور آل اتار کر جلدی سے کمرے میں موجود الماری میں چھپایا۔ سب ہونک بنے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا میل نرس نور جہاں کے آگے سارا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ جب سمجھ میں آتی ہے تو نور جہاں اور جنت ڈاکٹر کو پکڑ کر خوب دھلائی کی، جو عاطر کا دوست ہوتا ہے اور عاطر کی نانی دادی کو راضی کرنے کے لیے شبستان کے ساتھ مل کر یہ پلان بناتا ہے۔ دروازے سے جھانکتا عاطر نور جہاں کو غصے میں لال ببوکا دیکھ کر دل جلانے کی وکٹری کا نشان بنایا اور گاتا ہوا نور جہاں کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ گلبہار تو جائے گی صرف عاطر کے ساتھ۔ جنت اور نور جہاں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جلال اور شباب بھی سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ الفت اور شبستان بھی کسیانی سے ہو کر وہاں سے نکلنے لگیں تو نور جہاں اور جنت نے اپنی اپنی بہوؤں کی چوٹیوں کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ہے اماں، اس عمر میں مار کھا کر ہم تو بستر پر گر جائیں گی، پھر آپ دونوں کو ہی گھر سنبھالنا پڑے گا۔ وہ ڈر کر چیخیں تو نور جہاں اور جنت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اگر ہاتھ سے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا سکتے ہیں تو خوشیوں میں بھی تو ہم ساتھ رہ کر زندگی کا مزہ لے سکتے ہیں۔ نور جہاں اور الفت نے ایک دوسرے سے گل مل کر ساری عداوت دھو ڈالی اور شفاف ہو کر ہنستی ہنساتی خوشیوں کا استقبال کیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔